اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے۔ جو بات مجھ جیسی کم عقل ان پڑھ کی سمجھ میں آ گئی، اللہ جانے اس بچی کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اسی شام مٹی کے چولہے پر بڑا سا دیگچا چڑھائے مسالہ بھونتے ہوئے ماسی ہاجرہ نے خیال آ رہی کہ واہ ماسی، حمزہ کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، تو بڑی اعلیٰ قسم کی فلسفی ہے۔ تو کدھر بیٹھی ہانڈیاں بھون رہی ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، ماسی نے بھونتے سالن میں پانی کا چھینٹا مارتے ہوئے کہا، ذات کی نائن ہوں، ہانڈیاں پکانے اور روٹیاں لگانے کا کام ہے میرا، میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے کام کی الف بے جمع تقسیم ساری آتی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تمہاری شادی نادر سے تو ہرگز نہیں کروں گی، چچی جان نے حتمی انداز میں کہا۔ تو آپ نہ کریں، میں خود کر لوں گی۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکلنے دوں گی تو کرو گی نا؟ چچی جان شاید اس کی یہ دھمکی پہلے بھی سن چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، دیکھ لیجیے گا، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ السلام علیکم، آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا کمپلیٹ ناول لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے حساب زبان جاں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، لائک بھی ضرور کر دیجیے۔ تو چلیے پھر اس ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اپنے بستر کے ساتھ والی کھڑکی کے پٹ وا کیے اس کے پار کا منظر دیکھ رہی تھی۔ صحن میں اماں چارپائی بچھائے دھوپ سینک رہی تھیں اور ان کے ساتھ بیٹھا حمزہ گنا چوس رہا تھا۔ وہ برق رفتاری سے دانتوں سے گنے کا چھلکا اتارتا اور مزے سے اس کا رس چوس کر اس کی باقیات اپنے پاؤں کے قریب چھلکوں کے ڈھیر پر اچھال دیتا۔ ساتھ ساتھ وہ اماں سے تبادلہ خیالات میں بھی مصروف تھا۔ منٹوں میں گنے کا آخری ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے آنکھوں کے سامنے کیے نظروں سے ٹٹول رہا تھا۔ شاید اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے چوسا جائے یا نہیں۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ ٹکڑا یوں ہی چھلکوں کے ڈھیر میں اچھال دیا۔ گنے کا آخری حصہ عموماً سخت اور کم رس والا ہوتا ہے۔ مائرہ کو پتہ تھا حمزہ یہ ٹکڑا نہیں چوسے گا، اور اس کے ایسا کرنے پر وہ سخت بیزاری کے موڈ میں بھی بے اختیار مسکراتی۔ گنے سے فارغ ہونے کے بعد حمزہ نے اماں سے کچھ کہا اور ان کے جواب پر ہولے سے سر ہلایا، پھر وہاں سے اٹھ کر صحن میں لگے نلکے کا دستہ چلانے لگا۔ لمحوں میں نل کا شفاف پانی اگلنے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ دھوئے اور کلی کرنے کے بعد گیلے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے اور بال سنوارتے ہوئے اس کمرے کی سم دیکھا جہاں مائرہ بیٹھی تھی۔ اب اس کا اگلا قدم ادھر کو بڑھے گا، اور جو کچھ اس نے اب تک اماں سے سنا ہے اس کی روشنی میں یہ میرے سامنے ایک قدر تقریر جھاڑے گا، انتہائی نصیحت آموز سبق آموز ہوگی، مائرہ نے سوچا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے کمرے کے باہر قدموں کی آواز آئی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ مائرہ نے بازو گھٹنوں کے گرد باندھ کر گردن کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ حمزہ کمرے میں داخل ہو کر کچھ دیر اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ میں سمجھا تم سو رہی ہو، جب ہی جواب نہیں دیا دستک کا، اس نے کہا۔ تم پھر بھی اندر آ گئے؟ مائرہ نے بدستور باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، وہ ہنسا اور کمرے میں موجود واحد کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ تمہاری بے مروتی اور بے اتنائی پر مجھے کوئی خاص خوش فہمی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں دوسری سوچ یہ تھی، ہو سکتا ہے تم اپنی ان دونوں خوبیوں کی وجہ سے جواب نہ دے رہی ہو۔ اس نے زور سے کھڑکی کا ایک پٹ زور سے بند کیا۔ دھیان سے۔ حمزہ نے اس کی اس حرکت سے یقیناً حیض اٹھایا تھا، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تم سے مطلب؟ اب کہ مائرہ اس کی طرف دیکھ کر جیسے باقاعدہ میدان جنگ میں کودی۔ فکر نہ کرو، ٹوٹ بھی گیا تو تم سے نہیں کہیں گے، ٹھیک کروا دو۔ میں تو خیر کیوں بنوا کے دوں گا، اگر کہو بھی تو، مزید محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو چچی جان کی پریشانی کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ تم اماں کی فکر بھی مت کرو، تمہیں وہ بھی نہیں کہیں گی کہ کچھ غلط جو ہمارے گھر میں ہوا ہے اسے ٹھیک کر دو۔ مائرہ چیں بجیں ہو کر بولی۔ اوہ اچھا، مائرہ کے لہجے کو محسوس کر کے سنجیدہ ہو گیا۔ اب وہ بھی کہہ دو جو اماں نے تمہیں کہنے کے لیے بھیجا ہے، مائرہ نے اسی جلے بھنے انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا تم سے۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ مائرہ نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا اماں کا پڑھایا سبق بھول گئے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ مجھے تم سے اس لیے کچھ نہیں کہنا کہ تم سے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مائرہ زیر لب بڑبڑائی۔ بالآخر اس نے حمزہ کو بھی زچ کر دیا تھا۔ ویسے میں تمہارے اس رویے سے خاصا مایوس ہوا ہوں۔
حمزہ نے یہ بات بھی بہت سنجیدگی سے کہی تھی۔ اچھا ہوا تم کو جلدی پتہ چل گیا کہ مجھ سے بات کرنے یا بڑے بڑے الفاظ سے بھرپور تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مائرہ اپنی ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوئی۔ بد دماغی اور بدتمیزی کے خول کے اندر چھپ کر، بے اتنائی اور گستاخی کو ڈھال بنا کر، اگر تاریخ میں کبھی کسی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو یا کوئی مارکا جیت لیا ہو، مجھے ضرور بتانا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اور اپنی مرضی کے خلاف خود پر مسلط کیے ہوئے کام کو اگر کبھی کسی نے تاریخ میں ڈھنگ سے سر انجام دے لیا ہو تو تم مجھے ضرور بتانا، مائرہ نے کہا۔ ہاں ضرور، حمزہ نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، مائرہ نے اسے جاتے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا، چلا تھا مجھے سمجھانے۔ جو بات مجھ جیسی کم عقل ان پڑھ کی سمجھ میں آ گئی، اللہ جانے اس بچی کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اسی شام مٹی کے چولہے پر بڑا سا دیگچا چڑھائے مسالہ بھونتے ماسی ہاجرہ نے خیال آ رہے کی۔ تمہیں کیا سمجھ آیا ماسی؟ حمزہ نے چولہے کی آگ سینکتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، ماسی ہاجرہ نے پھونکنی میں پھونک مارتے ہوئے آگ کی لو بڑھانے کی کوشش کی، دھوئیں سے آنکھوں میں بھرے پانی کو چادر سے خشک کرتے ہوئے کہا، بیٹی پیڑ کی شاخ کی طرح لچک کھاتی ہی اچھی لگتی ہے، تنے کی طرح بے لچک سیدھی کھڑی بیٹی کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ واہ ماسی، حمزہ کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے۔ تو بڑی اعلیٰ قسم کی فلسفی ہے، تجھے تو دانشور ہونا چاہیے تھا۔ تو کدھر بیٹھی ہانڈیاں بھون رہی ہے؟ میں کوئی بھی نہیں، ماسی نے بھونتے سالن میں پانی کا چھینٹا مارتے ہوئے کہا، ذات کی نائن ہوں، ہانڈیاں پکانے روٹیاں لگانے کا کام ہے میرا۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں، مجھے اپنے کام کی الف بے ضرب جمع تقسیم ساری آتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ لے ماسی، ابھی تو نے اتنا بھاری فلسفہ سنایا لڑکیوں کے بارے میں۔ حمزہ نے چولہے میں رکھی سب سے بڑی لکڑی چولہے کے اندر مزید دھکیلتے ہوئے کہا، ہائے ہائے نہ گھسا لکڑی کو اندر، آگ خراب ہوتی ہے۔ ماسی نے اس کا ہاتھ روکا۔ لو بتاؤ آپا جی۔ پھر وہ صحن کے اس کونے میں آتی چچی جان سے مخاطب ہوئے، کوڑیوں چڑیوں کی کہانی کون سی نہیں ہے جو میں نے اس کو سنا تھی؟ کوڑیاں چڑیاں پیڑ کی شاخ کی طرح لچک کھاتی ہی بھلی لگتی ہیں، کیوں؟ اس نے تائید طلب نظروں سے چچی جان کی طرف دیکھا جو پاس دھری پیڑھی پر بیٹھ رہی تھی۔ ویسے مجھے یہ بھی خیال آتا ہے، پھر ماسی ہاجرہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سرگوشی کے سے انداز میں بولی، کیا؟ حمزہ نے دیکھا چچی جان کے چہرے پر ابھی تک صبح والا دکھ کا احساس چھایا ہوا تھا۔ فاطمہ بی بی کا جن ادھر مائرہ پر بھی تو قبضہ جمانے کی کوشش نہیں کرنے لگا؟ کیا حماقت کی بات کی ہے ہاجرہ؟ چچی جان نے سے ڈپٹا، کسی اور کے سامنے نہیں کر دینا یہ بات۔ لو، میری غلط فہمی ماسی نے فوراً ہی ختم کر دی۔ حمزہ نے ہنس کر چچی جان کی طرف دیکھا، میں کچھ دیر پہلے ماسی کو اعلیٰ پائی کی فلسفی قرار دے رہا تھا، جن والی بات کر کے اس نے ثابت کر دیا، یہ تو واقعی نائن ہے، ہانڈیاں بھوننے روٹیاں لگانے والی نائن۔ تو میں نے اور کیا کہا ہے بچہ؟ ماسی نے بھونتے مسالے میں کٹے ہوئے آلو ڈالتے ہوئے کہا، میں اپنا کام جانتی ہوں، کتنے بندوں کے لیے کتنا کھانا، اس کھانے کے لیے کتنا سالن چاہیے، نمک مرچ ہلدی گھی مسالہ پیاز تھوم ادرک ٹماٹر۔ میری زندگی تو اسی کے گرد چلتی ہے، میں نائن اس سے آگے کی باتیں کیا جانوں؟ حمزہ نے بے دھیانی سے ماسی کی گفتگو سنتے ہوئے چچی جان کی نظروں کا تعقب کیا، جو بار بار مائرہ کے کمرے کی کھڑکی سے ٹکراتی تھیں۔ ہر بار ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہوتے تھے۔ مسائل اور پریشانیاں تارے عنکبوت کی طرح میری زندگی کو جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ عنکبوت مستقل ادھر ہی ٹھکانہ کر بیٹھا ہے، نہ ہٹائے ہٹتا ہے نہ گرائے گرتا ہے۔ انہوں نے حمزہ سے کہا، ہٹ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ حمزہ نے انہیں کمزور سی تسلی دینے کی کوشش کی، اسے اپنی بات کا قطعی یقین نہیں تھا۔ کاش میں ایک بچی ہوتی، ایسی ہر تسلی کو سچ مان لیتی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے کہا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور سب اسی پر چھوڑ دیں۔ حمزہ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، سورج مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ صحن کی ایک طرف بنی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مخصوص راستوں پر چلتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایک اور دن کا اختتام ہو رہا تھا۔ ارد گرد کے گھروں کے صحنوں سے چولہوں میں جلتی آگ کی لو نظر آ رہی تھی۔ وہ بچپن سے اس موسم اس منظر سے مانوس تھا۔
اسے اس وقت بھی یہ منظر اچھا لگتا تھا جب وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا، اس وقت بھی جب وہ یہاں سے چلے جانے کے بعد چھٹیوں میں یہاں آتا تھا، اور اب بھی جب وہ پڑھ لکھ کر اپنے کام سے لگنے کی تگ و دو میں تھا۔ اسے کبھی کبھار ہی یہاں آنے کا موقع ملتا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھتا، اس میں ایک نادیدہ مانوسیت پاتا تھا۔ یہاں آ کر اسے ہمیشہ لگتا جیسے وہ اپنے فریم سے بچھڑا دوبارہ فریم میں جڑ گیا ہو۔ وہ خود کو اس ماحول سے متعلق اس فضوں میں مقید محسوس کرتا تھا۔ اس نے گہری سانس اس مانوس فضا میں لی، اور اسی وقت اسے اسی گھر کے ایک کمرے میں موجود مسئلے کا خیال آیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی دکھ کی چبھن اٹھنے لگی۔ کیسی عجیب ضد باندھ لی ہے تم نے؟ اس نے تصور میں آئے مائرہ کے چہرے کو مخاطب کیا۔ ایک نارمل انسان جتنا غور کیے بغیر اپنی ضد کے نتائج و عواقب پر، اسے محسوس ہوا جیسے اور بہت سی وجوہات کے علاوہ وہ مائرہ کے لیے بھی یہاں آتا تھا۔ اسے چچی جان کے نرم، دھیمے، پرسکون مزاج کی چھاؤں میں پرورش پائی ہوئی بے دھڑک، ضدی، من موجی، بے پرواہ، سرکش سی وہ لڑکی بہت عزیز تھی۔ وہ اس کے مزاج کی تیزی کے ہر مظاہرے کی دانستہ کاٹ کرتا، اسی لیے بظاہر ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، مگر اسے وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی سے کتنی عزیز تھی، اور اس بات کا کلک کل سے اسے کھائے جا رہا تھا کہ اس کے دل کی خوش فہمی بظاہر وہ اس سے کتنا ہی لڑتی اور خار کھاتی تھی، دل میں وہ بھی اسے اتنا ہی عزیز جانتی تھی۔ خاک ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے نادر سے ہی شادی کرنی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے گی۔ یہ خبر کل صبح ہی چچی جان نے اسے فون پر دی تھی۔ وہ خوش فہمی کے ذوم میں مسکرا دیا تھا۔ تم ہی آؤ، اس کو کچھ سمجھاؤ، چچی جان کہہ رہی تھی۔ تم جانتے ہو اس کی ضد کیسی ہوتی ہے؟ ہاں جی، میں جانتا ہوں، وہ رسان سے بولا۔ مٹھائی کی دکان پر سجی رنگ برنگی مٹھائی دیکھ کر للچا جانے والے بچے کی سی ضد۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا، ایسے بچے کو اس سے زیادہ للچانے والی چیز دکھا دو، پہلی کو بھول کر اس کے لیے مچلنے لگے گا۔ ارے چچی جان، آپ اسے جانتی ہیں، پھر بھی اتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے اتنا آسان لے رہے ہو۔ چچی جان کی آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی۔ اس کے تیور خطرناک ہیں، اور اس کی یہ ضد میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آتا ہوں۔ حمزہ کو اس وقت بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مائرہ اس ضد کے پیچھے بھوک ہڑتال تک کیے بیٹھی ہوگی، کیونکہ وہ جتنی بھی ضدی تھی، بھوک کی بہت کچی تھی۔ چچی جان کبھی کبھار اس کی بے جا ضد سے ضد چھو کر اسے کھانا دینا بند کر دیتی تھی، اور محاذ پر وہ فوراً ہتھیار ڈال دیتی تھی، مگر یہ ضد ایسی سخت تھی جسے منوانے کے لیے وہ پیٹ کی دہائی تک کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ حمزہ نے یہاں آ کر گھر کی فضا پر چھائی سوگواری کو فوراً ہی محسوس کر لیا تھا۔ چچی جان کی آنکھیں سرخ اور بھاری ہو رہی تھیں۔ اسے صورتحال کے کچھ سنجیدہ ہونے کا احساس تو ہوا تھا، مگر مائرہ کا گستاخانہ باغیانہ لہجہ جب تک اس نے خود محسوس نہیں کر لیا تھا، اسے صورتحال کی سنگینی کا یقین نہیں آیا تھا۔ سب کچھ دیکھ کر بھی مجھے علم ہے تم جلد ہی اپنی احمقانہ ضد چھوڑ دو گی، اس نے ایک بار پھر تصور میں مائرہ کو مخاطب کیا، اور سردی کی شدت زیادہ محسوس ہونے پر نیچے آ گیا۔ تم نادر کے متعلق شاید کچھ بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتی۔ اگلے دن جب وہ مائرہ سے ملا تو اس نے اسے احساس دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اسے اتنا جانتی ہوں جتنا شاید خود کو بھی نہیں جانتی۔ اس کے لہجے میں اپنی بات پر یقین بولتا تھا۔ اوہ اچھا، حمزہ مسکرائے۔ پھر یہ بات یوں کر لیتے ہیں کہ تم شاید خود کو اتنا ٹھیک سے نہیں جانتی، اس لیے اپنے فیصلے کے نتائج پر غور نہیں کر پا رہی ہو۔ ہاں، تمسخرانہ انداز میں بولی۔ میں نادر کو جتنا جانتی ہوں اس سے بھی زیادہ جان لینا چاہتی ہوں، وہ بھی اس طرح کہ خود کو بھول جاؤں۔ حمزہ نے اس کی بات سنی، اور اس کے کانوں نے جو سنا اس پر یقین کرنے کے لیے دھیان کسی اور طرف مبذول کرنا پڑا۔ اس کے سامنے صحن میں لگے موسمی پھولوں کے پودے تھے، جن پر اڑتی ایک تتلی اپنے خوشنما پر پھیلائے ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی۔ نہ وہ تمہاری قوم کا، نہ تمہاری برادری کا۔ اس کی انجانی ذات، تم کس حساب میں اسے اتنا جان لینا چاہتی ہو کہ خود کو بھول جاؤ؟ چچی جان جو صبح سے خاموش بیٹھی تھی، بالآخر خاموش نہ رہتے ہوئے بولی، آپ کو تو ذات کا قوم کا مان لے ڈوبے گا۔ مائرہ نے گستاخانہ لہجے میں کہا، کیا دیا آپ کو آج تک ان اونچی ذات والوں نے؟ کھا جانے والی نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہ کردہ گناہ کی سزا عمر قید؟ اس کی آواز مزید بلند ہوئی۔ اس کے بجائے آپ بھی اگر ارد گرد نظر ڈالتی، کوئی نہ کوئی مہربان شخص آپ کو بھی مل جاتا، اس قید تنہائی سے نجات دلانے کے لیے۔
میرے بارے میں خیال آرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، چچی جان اس کی بات پر غصے سے بولی۔ میں آپ کے قاعدے اور قانون نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے، اور اس زندگی میں مجھے وہی کرنا چاہیے جو میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں تمہیں اس منمانی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چچی جان نے اب کے ذرا مضبوط فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہاری یہ حرکت میری برسوں کی ریاضت کو خاک میں ملا دے گی۔ میں نے جس طرح کانٹوں پر چل کر عزت کی چادر سر پر تانی ہے، اسے تم سمجھ سکتی ہو نہ اس کا تصور کر سکتی ہو۔ میں اس کا احترام بھی تم سے نہیں مانگتی۔ اگر مجھے علم ہوتا، یقین ہوتا کہ تم اپنے لیے جو فیصلہ کر رہی ہو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ مائرہ درست لہجے میں بولی، آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو عمر بھر یہ پتہ نہیں چلا خود آپ کے حق میں کیا اچھا ہے؟ حمزہ نے حیرت سے مائرہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ مجھے زندگی نے وہ بھی سکھا دیا جو سیکھنے کی خواہش میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی تم بھی حالات کی مار کھا کر وہ سب سیکھو جو سیکھنے کی خواہش تمہیں نہیں ہے۔ چچی جان نے اپنے نرم لہجے میں سے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کی کسی بھی بات سے میں متاثر نہیں ہوتی۔ مائرہ بدستور اسی لہجے میں بات کر رہی تھی۔ آپ کے لفظ، آپ کا لہجہ، آپ کی نصیحتیں سب پرانی ہو چکی، بار بار دہرائی جانے والی، اور یہ ساری باتیں اگر ہماری زندگی بدلنے یا بہتر کرنے کے لیے مددگار ہوتیں تو بھی ان کو سنا جا سکتا تھا، دھیان دیا جا سکتا تھا، مگر یہ محض باتیں ہیں، بے معنی لفظ، بے تاثر جملے، ناقابل عمل نصیحتیں جو کتابیں لکھنے والے اپنی کتابوں میں بس لکھ دیتے ہیں، اسکرین پر نظر آنے والے بس بول دیتے ہیں۔ ان سے کتنوں کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، کون کتنا پرسکون رہتا ہے، ان پر عمل کر کے کبھی یہ نظر تو نہیں آیا۔ تضحیق اڑانے کسی انداز میں بول رہی تھی۔ حمزہ نے اس کے لباس، بکھرے بالوں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو دیکھا، اندازہ لگانے کی کوشش کی اپنے موقف پر کب تک مزید ڈٹی رہ سکتی ہے۔ تم جو بھی کہہ لو، طنز کے جتنے تیر برسانا چاہتی ہو برسا لو، میں تمہاری شادی نادر سے تو ہرگز نہیں کروں گی، چچی جان نے حتمی انداز میں کہا۔ تو آپ نہ کریں، میں خود کر لوں گی۔ مائرہ پر اس بات کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکلنے دوں گی تو کرو گی نا؟ چچی جان شاید اس کی دھمکی پہلے بھی سن چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، دیکھ لیجئے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، آپ کی گیدڑ بھپکیاں میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ مائرہ کی اس بات نے حمزہ کو بالکل ہی ششدر کر دیا تھا۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے لیے یہ گھر سے بھی بھاگ سکتی ہے، اس نے سوچا، جو اتنے تردد پر اتر آئے، کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ گیا۔ یہ خاندانی عزت اور وقار، یہ اعلیٰ اخلاقیات اور روایات کے ڈھونگ، یہ ذات، برادری، حسب نسب، میرے اور نادر کے درمیان جو بھی چیز آئے گی میں اس پر تھوک دوں گی۔ کان کھول کر سن لیں آپ، مجھے ایسا کرنے سے اب کسی طور نہیں روک سکتی۔ حمزہ کو لگا اتنی درست باتیں کان میں پڑنے پر جیسے اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود اسے بے حد عزیز تھی۔ اس کا چہرہ حمزہ کی آنکھوں کی نمی کے سامنے جھلملا رہا تھا۔ لو، آج میں تم سے دستبردار ہوا، اس نے دل ہی دل میں سے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں کب اور کیوں تمہیں دل میں بسا بیٹھا تھا، شاید اس غلط فہمی میں کہ ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یا پھر شاید اس لیے کہ زندگی کی ہر چیز سے مختلف ہم اپنے نظریات پر کھلے دل سے تبادلہ خیال کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت آپس میں لڑ لینے کے بعد غور کرنے پر پتہ چلتا تھا کہ ہمارے نظریات تو خاصے ملتے جلتے ہیں۔ تم کس سائنسدان کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ کس ادیب کی کون سی کہانی، کون سی فلم، کون سا شاعر؟ اسی ذہنی ہم آہنگی نے تو میرے دل کو خوش فہم بنا رکھا تھا۔ تم بھی میرے بارے میں یوں ہی سوچتی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار پھر مائرہ کو دیکھا۔ واہ بھائی نادر میاں! پھر اس نے کسی اور کو دل میں مخاطب کیا۔ نہ جانے تم کون ہو اور کیسے ہو، جو بھی ہو خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی کے دل میں بسے بیٹھے ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ بحث ختم کی جائے، اس نے چچی جان کو مزید بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ تم جیسا چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ پھر اس نے مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی اس بات کے رد عمل میں مائرہ کا چہرہ یکدم روشن سا ہو گیا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کو کھلے مگر کہے بغیر بند ہو گئے۔ چچی جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا تھا، اسی نے ساری بحث سمیٹ دی تھی۔
اس کے پاس دلائل ختم ہو گئے تھے یا اس نے بغیر جرح کے ہی ہار مان لی تھی؟ تم اس سے کہو آ کر چچی جان سے مل لے، حمزہ نے مائرہ سے کہا۔ تمہارا نکاح چچی جان ہی کریں گی، تمہیں کہیں بھاگ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور ان کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ جس عزت و ناموس کی خاطر آپ نے اتنے سال اتنی محتاط ہو کر گزار دیے، پل کے پل میں خاک ہو جاتے۔ اسی رات حمزہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو کام ایک بڑا نقصان ہونے کے بعد بھی ہونا ہی ہے، اسے اس بڑے نقصان کے بغیر کیوں نہ ہونے دیا جائے۔ میرا خیال تھا تمہیں اس سرکش گھوڑے کو لگام دینا آتی ہوگی، وہ دکھ سے بوجھل ہوتی آواز میں بولی تھی۔ تم تو اس کے مزاج سے آشنا ہو، تم سے میں نے بہت امید وابستہ کر رکھی تھی۔ یہ مزاج آشنائی کا ہی تو نتیجہ ہے، سنجیدگی سے بولا۔ وہ صرف کہہ نہیں رہی تھی، اس بار اس نے کل دکھانا تھا۔ آپ نے اس کا لہجہ عزم محسوس نہیں کیا؟ شاید کچھ تجربوں سے گزرے بغیر شاید ان کے نتائج و نواقب کا اندازہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، لفظ سمجھانے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، بے چین ہو کر بولی تھی۔ یہ کوئی من مرضی کا کھانا، لباس، مضمون، کالج، اسکول کا معاملہ تو نہیں جو اس کی ضد پر اس کی مان لی جائے۔ وہ ذات اور قوم کے نیچ، اس کا پس منظر سرے سے غیر موجود، خیرات کھانے والے لوگ۔ انہوں نے رک کر حمزہ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہی۔ حمزہ کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھتے ہوئے وہ بولی، مگر یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہ کیسی محبت ہے جن کے ساتھ ایک عمر گزاری، جنہوں نے نوالا توڑنے، انگلی پکڑ کر پاؤں پاؤں چلانے، ایک ایک حرف سے لے کر لفظوں تک پڑھنا سکھانے کی مشقت سے ہی، جو تنگی، ترشی اور پریشانی، مصیبت میں سائبان بنے رہے، جنہوں نے گود کی گرمی، محبت کی نرمی سے آشنا کیا، ان کی محبت پر ایک دم اجنبی شخص کی محبت حاوی ہو جائے، بے غرض وفا پرست باپ کی بیٹی اتنی بے مروت، خود غرض اور سرکش۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ مجھے علم ہوتا تو اس کے پیدا ہوتے اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتی۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا جو لب بھینچے بات سن رہا تھا۔ میرا کہنا اب بھی یہی ہے، ان سب باتوں کا کچھ فائدہ نہیں، وہ گھر سے بھاگ جائے یا اپنی جان لے لے، دونوں صورتوں میں ہی ایک بڑا نقصان ہمارا ہوگا۔ اس بڑے نقصان سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ اسے منمانی کر لینے دیں۔ کیسے بھاگ جائے گی؟ ڈپٹ کر بولی، ٹانگیں کاٹ دوں گی اس کی۔ صبح ہی بلاؤ قاضی کو، میں اس کا نکاح تم سے کرواتی ہوں۔ کیسے بھاگے گی؟ نہیں، حمزہ نے تیزی سے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ تم؟ وہ ششدر رہ گئیں، جبکہ میرا خیال تھا۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خیال کا کیا ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ ان سے آنکھیں چرا کر بولا، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں، یقین جانیں وہ یہی ہے کہ مائرہ کا نکاح اس لڑکے سے کر کے خود اپنے ہاتھوں اس کو رخصت کر دیا جائے۔ کیا ایسا کرنے سے ہمارے خاندان کی عزت بچ جائے گی؟ برادری اور خاندان والے ہمیں بخش دیں گے؟ کیا کیا باتیں نہ بنائی جائیں گی؟ میری تربیت کو غلط اور میری ذات کو نشانہ بنانے والی کون سی زبان ہوگی جو خاموش رہے گی؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا۔ حمزہ کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اسے اپنی اس بات کا یقین تھا یا وہ محض چچی جان کی تسلی کو یہ بات کہہ رہا تھا۔ چچی جان اس گفتگو کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ مائرہ نے اپنی سہیلی مریم کے ذریعے نادر کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ آ کر گھر والوں سے مل لے۔ چچی جان نے نادر سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حمزہ نے فیصلہ کیا اور اسی سلسلے میں سب کچھ وہی کرے گا۔ ان کے اسی سخت رویے کا نتیجہ تھا کہ جس سے پہر نادر اس ملاقات کو ادھر آیا، اس روز صبح سے گھر میں صفائی ہوئی، نہ آنے والے کے لیے کسی چائے پانی کا اہتمام کیا گیا۔ چچی جان سارا دن منہ پر چادر ڈالے صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹی رہیں۔ ان کا مزاج ایسا ہو رہا تھا کہ کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس غیر متوقع صورتحال ذمہ داری سے کیسے نمٹے گا۔ نادر کے آنے کی اطلاع ملنے پر جب وہ بیٹھک کی طرف آتا مائرہ کے کمرے کے آگے سے گزرا تو بلو گراس کے لوشن کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس کمرے کے کھلے دروازے کے آگے ذرا کی ذرا رکا۔ اندر سے چوڑیوں کے کھنکھناہٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ مائرہ کے گنگنانے کی ہلکی سی آواز بھی آ رہی تھی۔ آنکھیوں کے جھروکوں سے میں نے دیکھا جو سامنے وہ گنگنا رہی تھی۔ اس کمرے کے سارے ماحول سے جیسے خوشی کی لہر اٹھ رہی تھی۔
हमज़ा मज़ीद रुके बगैर लंबे डग भरता आगे निकल गया। इसे लगा इसका जहन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी माऊफ जहन से इसने बैठक का बाहर खुलने वाला दरवाज़ा खोला। इसके सामने 26-27 साल दराज कद शख्स खड़ा था। अच्छा, तो तुम हो रकीब रोसिया। इसे अंदर बिठाने के बाद इसके सामने बैठते हुए इसने माऊफ जहन में जो बात आई, इस पर हमज़ा का दिल हंसा था या इसमें अजीब सी चुभन महसूस हुई थी, ये इसे अंदाज़ा नहीं हो सका था। मैं कपड़ा एक्सपोर्ट करता हूँ, रकीब रोसिया इसे बता रहा था। हम साथ के गांव के रहने वाले हैं। मेरे वालिद शरीफुद्दीन साहब चौधरी मजीद के डेरे पर काम करते थे। अब नहीं करते क्योंकि अब हम सब भाई अच्छा कमा रहे हैं, नादिर बता रहा था। मेरे कपड़े की बड़ी मिलों वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं स्टॉक में भी खासा माल रखता हूँ। सीज़न आने पर अच्छी खासी चांदी हो जाती है। हमज़ा का माऊफ जहन बस सुन रहा था। मेरी छोटी बहन आसमा मायरा की क्लास फेलो है। मैं आसमा को कॉलेज छोड़ने और लेने जाता हूँ। मायरा से वहीं मुलाकात हुई। हमज़ा को न जाने क्यों लगा जैसी बात सुनाते हुए नादिर के चेहरे पर एक इस्तेहज़ाइया सी मुस्कुराहट थी। इसको मेरी हाइट और मेरी मुस्कुराहट ने बहुत मुतासिर किया। अब कि वो खुल के मुस्कुराया था। और तुम्हें मायरा की किस चीज़ ने मुतासिर किया? हमज़ा ने पूछना चाहा। इसका कोई भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। मायरा की पसंदीदगी का जब मुझे पता चला तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। वो कह रहा था। क्यों? हमज़ा कोई सवाल करती अपनी आवाज़ किसी पाताल से आती महसूस हुई थी। इस ख़ानदान के इलाके में बड़ा नाम है जी, इसीलिए। अब के नादिर का लहजा अजीब मस्कीन सा हो क्या। बीबी जी के स्कूल के आगे से गुज़रते हुए दम मारने की मजाल नहीं होती थी हमारी। और जब तक चौधरी वारिस साहब हयात थे हम इनके मकानों को नज़र उठाकर देख भी नहीं सकते थे। हमज़ा ने अपना सर झुका लिया। मैंने मायरा को ये बताया तो वो हंसती, कुछ याद करते हुए बता रहा था। मैंने कहा, मायरा बीबी, मैं शरीफ दीनदार का बेटा हूँ जी, आपको मेरे बारे में गलत फहमी हुई है शायद। तो वो हंस कर बोली, इसमें गलत फहमी की क्या बात है, दिल तो किसी पे भी आ सकता है। हमज़ा का दिल डूबने लगा। वैसे भी पुरानी शान व शौकत के तो तस्करे ही बाकी हैं ना। अब दौर और आ गया है। चौधरी वारिस साहब की ज़मीनें बिकीं। मेरे चाचे ने कीमत लगाई थी सबसे पहले, और जो ख़रीदी उनके दाम खरे दिए थे यकमुश्त। और अब तो ये ऊंचे मकान ढाट भेरी होने को हैं। पर इधर हमारा कारोबार बड़ा ही फैल गया है। हमने अपनी कोठी शुरू कराई हुई है। इधर लैन से पार जो खुली जगह थी हमारी तो है। मैं यूके का वीज़ा ले रहा हूँ, जल्द ही हमारा कारोबार इंटरनेशनल हो जाएगा। हमज़ा खामोश बैठा तरक्की तनाज़ुल के पड़ाव सुन रहा था। मुझे तो खौफ था बेयकीनी भी, पर मायरा का हौसला बुलंद था। कहती थी, तुम में क्या कमी है नादिर, पढ़े लिखे तुम हो, अपना काम करते हो, खूब कमाते हो, सबसे बढ़कर इतने वजह हो कि मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचता है। हमज़ा ने बेचैनी के आलम में पहलू बदला। तुम ये बताओ, क्या तुम मायरा से निकाह के लिए तैयार हो? इसने बामुश्किल अपनी आवाज़ में उठने वाले दिल के उबाल पर काबू पाते मजबूत लहजे में सवाल किया। बिल्कुल। इसके मुखातिब ने शानें उचकाते हुए यूँ जवाब दिया जैसे ये इंतहाई मामूली काम था, जिसे इसका बायां हाथ भी सरंजाम दे सकता था। इसका क्या कसूर है जब तुम खुद उसके लिए बाएं हाथ का काम बन गई हो? इसने नादिर के इस अंदाज पर दिल में उठते हुए रद्द अमल को दबाते हुए सोचा। क्या ये काम तुम 1-2 दिन में कर सकते हो? इसने दूसरा सवाल नादिर से किया। हाँ, चाहें तो आज ही। बाएं हाथ का काम दुनिया का सबसे आसान काम था। तुम ऐसा करो, परसों रात 8 बजे गवाहों के साथ यहाँ आ जाना, निकाह हो जाएगा। हमज़ा ने अपने होंठों पर ज़ुबान फेर कर इन्हें तर्क करने के बाद कहा। नादिर ने खुशी के आलम में पहलू बदला। मायरा यहाँ से एक जोड़े में रुखसत होगी। तुम यहाँ किसी सामान, रुपये, जायदाद के किसी कागज़ की उम्मीद रखे बगैर आना। हमज़ा ने अपनी इस बात का रद्द अमल जानने के लिए नादिर की तरफ देखा। वो एक लम्हे को साकित हुआ था। अगले लम्हे इसने नॉर्मल अंदाज में सर हिलाया। ठीक है, मगर इस तरह एक बार यहाँ से रुखसत होने के बाद मायरा दोबारा फिर यहाँ कदम नहीं रखेगी। इसने अपने तय अपनी शर्त पेश की। मैं ये बात पहले ही तुमसे कहने वाला था। हमज़ा ने इतने नॉर्मल अंदाज में इसे जवाब दिया था। तुम? नादिर ने उंगली उठाकर हमज़ा की तरफ इशारा किया। तुम कौन हो ये सब तय करने वाले? बीबी जी कहाँ हैं? क्या तुम सोच सकते हो वो तुमसे मिलेंगी या कोई बात करेंगी? हमज़ा ने अपनी बोझल आंखें उठाकर इससे सवाल किया।
تم اور مائرہ جو چاہتے ہو وہ ہونے جا رہا ہے. تم دونوں کی کوئی خواہش اس کے سوا نہیں ہے. اس نے اپنی بات کی تائید حاصل کرنے والی نظروں سے اسے دیکھا. جواب میں نادر خاموش رہا. تو جو تم دونوں چاہتے ہو بغیر کسی تردد کے آسانی سے ہونے تو جا رہا ہے. کیا یہ کافی نہیں؟ اوہ، وہ ہنسا. بڑی کرم نوازی ہے تمہاری. اس نے اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کرنے کے سے انداز میں رکھا. ویسے کام تم نہ کرتے تو ابھی ہو ہی جانا تھا. زحمت سے بچ گئے، شکر کرو. حمزہ کا لہجہ پہلی بار درست ہوا. کسی بھی دوسری صورت میں پولیس، تھانے، مقدموں، خواری کا سامنا کرتے عمر گزر جاتی. شادی کا مزہ بھگتتے رہتے ایک عرصے تک. مائرہ نابالغ اور فاتر العقل نہیں ہے جو عدالت اسے اور مجھے کسی لمبے مقدمے گھسیٹتی. نہ ہی تم. نادر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا. اور تمہارے خاندان کے باقی مردوں میں اب وہ دم خم کہاں رہا کہ بندوق اٹھا ہی لو؟ چلانا تو دور کی بات ہے. اسی لیے مجھ پہ احسان لادنے کی کوئی گنجائش نہیں. باہر نکلنے سے پہلے وہ رکا اور مڑ کر حمزہ سے ایک بار پھر مخاطب ہوا. ہاں یہ ضرور ہے، تمہاری بزم میں خود اونچی شان کے جنازے کی بے عزتی کا گراف ذرا کم ہو جائے گا. حمزہ نے نادر کے پیچھے بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں. دراز قد، ظاہری وجاہت، دو چیزیں سب کچھ داؤ پر لگا دینے کا باعث بن گئی تھیں. اسے لگا اس کمرے کے در و دیوار سے اس کے خاندان کے بزرگ عورتوں کی روحیں چمٹ کر بین کر رہی تھیں. ہار، پھول، ارکے گلاب اور مشک کافور منگوا لینا. چچی جان نے اس سے اس گفتگو کی تفصیل سننے کے بعد جو اس کے اور نادر کے درمیان ہوئی تھی کہا. وہ رک کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگا. وہ اسے کسی طرح بھی نارمل نظر نہیں آ رہی تھیں. چلیں آپ آرام کریں، ہم پھر بات کریں گے. اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی. پھر تو آنا بھی نہیں. وہ بڑبڑائی تھی. پھر ان پر وہی خاموشی چھا گئی جو صبح سے چھائی ہوئی تھی. آپ لیٹ جائیں، میں ماسی ہاجرہ کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں. گھبرا کر اٹھا. انہوں نے کسی معمول کی طرح اس کی بات کی تقلید کی اور چہرے پر چادر ڈال کر لیٹ گئیں. ماسی ہاجرہ کو ان کے پاس بھیج کر صحن میں کھڑے اس کی نظر مائرہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جس سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی. وہ ذرا آگے بڑھا اور کمرے کے اندر کی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا. کمرے میں کیسٹ پلیئر آن تھا اور چیزوں کے اٹھا پٹک کی آوازوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اہم کام سر انجام دیا جا رہا ہو. وہ بنا دستک دیے پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوا. اس نے دیکھا مائرہ کے کمرے کا سامان بکھرا پڑا تھا اور اس کے بیڈ پر 3 ٹریول بیگز رکھے تھے. بکھری چیزوں کو ترتیب دے کر بیگز میں رکھنے میں مصروف تھی. اس کا کیسٹ پلیئر آہستہ آواز میں گیت بجا رہا تھا. پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے. مائرہ خود بھی زیر لب یہ گیت گنگنا رہی تھی. اس نے ایک شوخ رنگ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہونٹوں پر لپسٹک بھی سجی تھی. حمزہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا جیسے بھول گیا. وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی اور وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی جیسے اسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو. وہ اپنی جگہ پر دم بخود کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. مائرہ کو کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس کچھ دیر بعد ہوا تھا. حمزہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اتنے دنوں میں پہلی بار خوش دلی سے مسکرائی تھی. بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. حمزہ کو لگا وہ یہاں بیٹھنا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا. شاید وہ اپنا ارادہ بدل دے. تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا. میں؟ مائرہ نے چند بکھری چیزیں اٹھانے کے بعد کیسٹ پلیئر بند کیا. جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ سمیٹ رہی ہوں. ان کو میں ساتھ لے کر جاؤں گی. تمہیں پتہ ہے نادر کے ساتھ کیا بات طے ہوئی؟ حمزہ نے سوال کیا. ہاں مجھے معلوم ہے، وہ مسکرا کر بولی. کیسے پتہ ہے؟ حمزہ حیران ہوا. جاتے ہوئے نادر مجھ سے مل کر گیا تھا، اس نے انکشاف کیا. کہاں؟ حمزہ کی حیرت بڑھ گئی. یہ کھڑکی؟ اس نے اپنے کمرے کی اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جو باہر کی بند گلی میں کھلتی تھی. یہ میری سہیلی ہے، بدستور مسکرا رہی تھی. میرے بہت سے رازوں کی خام و شمین. ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ بیڈ پر اچھال کر گہری سانس لیتے اسٹول پر بیٹھ کے نادر نے اسی کھڑکی پر دستک دے کر مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ اس کی کیا بات طے ہوئی. ویسے اس نے حمزہ کی طرف دیکھا. اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی کے بجائے تم یہ معاملہ طے کرو گے. وہ ہنسی. میں نے اسے بتایا کہ یقین کرو حمزہ امی کا مشیر خاص ہے. آیا تو مجھے سمجھانے تھا، اسے میرے نکاح کے معاملات طے کرنے پڑ کے.
تمہیں ذرا سا بھی ملال نہیں ہے؟ تم یہ سب کس طرح کر رہی ہو؟ حمزہ کو اس کی بات بے بات ہنسی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ملال والی اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں، ایک جائز بات ہے، اس میں ملال کیسا؟ وہ بے نیازی سے بولی، ہاں تم نے اور امی نے اسے ایشو بنا دیا خواہ، اور یہ جو ایک بار پھر ہنسی۔ تم لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے اس بچی کھچی جائیداد، روپے پیسے، سامان سے محروم کرنے کی دھمکی دے کر میرا اور نادر کا راستہ روک لو گے؟ تو یہ وہم ہے تمہارا۔ اس نے ایک بار پھر حمزہ کی طرف دیکھا۔ مجھے تو خیر نام نہاد سہولتوں کی پرواہ بھی نہیں۔ نادر بھی اپنے قول کا کیسا پکا ہے، مجھے بتا کر گیا کہ تم سے اس کا کیا معاملہ طے ہوا۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا، تم جیسے مادیت پرستوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ میں شکر کرتی ہوں، مجھے ان زنجیروں سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مائرہ، ہونی بھی چاہیے۔ وہ مسکرائی، میں تمہاری طرح چیزوں سے، لوگوں جگہوں سے وابستگی نہیں رکھتی، اس لیے کہ تمہارا آئی کیو لیول یہاں ختم ہو جاتا ہے، تمہارا ویژن یہاں تک ہی محدود ہے، اس سے آگے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے آگے کیا ہے تم بتاؤ؟ حمزہ نے بے وجہ سوال کیا۔ اس سے آگے بہت کچھ ہے، انسان کی اپنی زندگی جو صرف ایک بار ملتی ہے، اور ہر چیز سے اہم ہے جو نہیں ہے تو یہ بڑے بڑے لفظ، اونچی سوچ سب بیکار ہے۔ حمزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو پھر تو تمہیں تمہاری انسانی زندگی بہت مبارک ہو، جو ہے اور تمہارے فیصلے کے پورا ہونے کے بعد مزید ہوگی۔ ہاں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ امی نے انہی روایات اور خاندان پرستی کی وجہ سے کم عمری کی بیوگی تاحیات قبول کی تھی نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہے ان کے پاس؟ تھوڑی سی زمین، سر چھپانے کے مخدوش حالت والی چھت، اور ایک سرکش بیٹی۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ وہ ایک زندگی جو انہیں حاصل ہوئی تھی، جسے انہوں نے اس آن باندھ پر واد دیا، اس کی جمع تفریق کرو تو سارے کھاتے نقصان کے نکلیں گے۔ نہ کبھی برادری نے تحسین کے ڈونگرے برسائے، نہ ضرورت پڑنے پر خاندان والے مدد کو آئے۔ اب باقی کی عمر اسی آن باندھ کا ڈھول پیٹنے کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ڈھول تو خیر تم نے ان کا پھاڑ دیا، اب کیا پیٹیں گی وہ؟ حمزہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ جواب میں وہ یوں بے نیاز ہوئی جیسے سنا ہی نہیں۔ اور ہاں، اس نے کچھ یاد آ جانے پر کہا، میں یہاں سے کچھ نہیں لے جا رہی، مگر یہ، اس نے بکھری ہوئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، یہ سب میں نے اپنے لیے خود لیا۔ ویسے بھی یہ یہاں کسی کے کیا کام آئیں گے؟ تمہیں پتہ ہے مائرہ کہ چچی جان کی حالت کیسی ہے اس وقت؟ حمزہ کو اس کے اس خود غرضانہ اور بے حس رویے پر اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنی اس حالت کی خود ذمہ دار ہیں، اس نے اسی بے نیازی سے جواب دیا۔ ہم دوسروں سے ان کی استطاعت سے بڑی توقعات کیوں لگائیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ مجھے دیکھو، مجھے پتہ تھا امی میری بات کبھی نہیں مانیں گی، اسی لیے میں نے ان سے ایسی کوئی توقع نہیں لگائی تھی۔ شاباش مائرہ، تم ہم سب کی توقعات سے زیادہ عقل مند ثابت ہوئیں۔ حمزہ کی برداشت ختم ہونے لگی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ واقعی ہمیں دوسروں سے ان کے قد سے بڑی توقعات نہیں لگانی چاہیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی کمرے سے دوبارہ کیسٹ پلیئر کی آواز آنے لگی۔ وہ دھوپ چڑھے تک لے کر اس وقت دوپہر تک چھت پر بچھی چارپائی پر لیٹا تھا۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا، آسمان صاف اور گہرے نیلے رنگ کا ہو رہا تھا۔ اس نے دیر تک اونچے افق پر قطار در قطار سفر کرتے پرندوں کا نظارہ دیکھا، پھر آنکھیں تھک جانے پر موند لی تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا، دل میں بے چینی تھی، اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے، شاید اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، اسی لیے اسے انہیں بند کرنا پڑا تھا، ورنہ وہ انہیں بند کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کرنے پر کئی دن سے اس کے سامنے ایک ہی منظر فلم کی طرح چلنے لگتا تھا۔ نکاح خواں، گواہ، نکاح کے بول، نکاح نامے پر دولہا کے کالم میں نادر کا نام اور دلہن کے دستخطوں میں مائرہ کے ہاتھ سے لکھا مانوس ایم، پھر دلہن کے وکیل کی حیثیت سے کیے گئے اس کے اپنے دستخط۔ نارنجی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ ان سجی دلہن، اس کا اعتماد، جس کے ساتھ بغیر کسی کی دعا لیے نادر کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ اس نے غلطی سے بھی ایک نگاہ اس گھر کے آنگن پر نہیں ڈالی تھی جس میں کھیلتے کودتے اس کا بچپن گزرا، اٹھتے بیٹھتے لڑکپن، جوانی کے سال بیتے تھے۔ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ اس کی ماں اس کے رخصت ہوتے وقت منہ پر کپڑا ڈالے خاموش پڑی تھی۔ انہوں نے اس کے چلے جانے تک ایک لفظ بھی اس سے نہیں بولا تھا۔ کیا بے حسی، خود غرضی کی ایک سٹیج یہ بھی ہوتی ہے؟
बेचैनी से करवट बदल कर हमज़ा ने सोचा। फिर इसने आंखें खोलकर सूरज की शुआओं को बराह रास्त देखने की कोशिश की। क्या मैं बुज़दिल हूँ या मसलिहत पसंद जो इसको रोक ना सका? इसने खुद से सवाल किया। बंदूक के ज़ोर पर या दलाइल देकर क्या इसको रोका जा सकता था? इसे लगा इसके पास इसके अपने किसी सवाल का जवाब नहीं था, या शायद वह ऐसे किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता था। जो होना था वो तो गया, अब एक दूजे से मुँह छुपाने का क्या फ़ायदा? इसे इसकी सोचों से मासी हाजरा ने चौंका दिया था। मुँह से निकली बात वापस नहीं आ सकती। दूसरा कुमानो निकला तीर। हमज़ा वाली चारपाई की अदवाइन पर बैठकर बोली। धी रानी को ख्याल नहीं आया कि पीछे रह जाने वाले कौन से हाल जीवेंगे। तुसी भी इसकी फ़िक्र दिल से निकाल दो। अपने तई हमज़ा को दिलासा दे रही थी। हमज़ा उठकर बैठ गया, अपनी चप्पलों में पाँव डालने लगा। पूरा पिंड दांतों में उंगलियां देकर बैठा है। मासी हाजरा ने खबर सुनाई। चौधरी सुल्तान के मकानों में पहले कभी ऐसी बारात आई न ऐसा तमाशा हुआ। हमज़ा ने सर झुका लिया। पर उंगलियां कब तक दांतों में रहेंगी? एक आध दिन में सब अपने काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे। तो फिर तुम दोनों क्यों एक दूसरे से छुपते फिरते हो? कुछ नहीं मासी, मेरा जिस्म बुखार से टूट रहा था, इसलिए इधर आकर लेट गया, हमज़ा ने कहा। इस बुखार को पिंडे से बाहर निकलने दे। मासी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। चची जान क्या कर रही हैं? हमज़ा ने मासी की गुफ्तगू का मौजू बदलना चाहा। मेरी ठंडी मीठी आपा की दिल को भी ज़िद के भांबड़ ने लोस दिया है। वो तो चुप की चुप ही हो गई। मासी, मुझे सख्त प्यास लग रही है। हमज़ा ने हलक को थोक से तर करते हुए कहा। नीचे आ जा, कोई रोटी पानी करो तो सी लोग। मरने वाले के साथ भी भला कोई मरता है? मासी ने तेज़ी से उठते हुए कहा। मैं आज शाम की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा मासी, तुम चची जान का बहुत ख्याल रखना। बावर्ची खाने की पीढ़ी पर बैठकर एक जग पानी पीने के बाद इसने कहा था। इसको इस हाल में अकेला छोड़ जाएगा? मासी ने इसकी बात पर अपना रद्द अमल जाहिर करना शुरू किया, जो खासा तवील था। बेध्यानी से सुनता रहा। इसे इसी किचन में चलते फिरते, खाना खाते हुए, लड़ते झगड़ते, मजाक करते नज़र आ रही थी। इसने सर को झटक कर अपनी आंखों के सामने से गुजरने वाले मंजरों को जहन से झटकना चाहा, फिर अपनी बेबसी पर सर झुका लिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर मंजर भाग रहे थे। वो इन पर दानिस्ता नज़रें टिकाए बैठा था। ये वही मंजर थे जिनको इधर की और वापसी के सफ़र के दौरान कई सालों से देख रहा था। इससे पहले यहाँ आते हुए इस पर सरखुशी का आलम सवार होता था और वापसी पर छोटी छोटी हंसती मुस्कुराती यादों का एक ख़जाना साथ होता था। सुनो, ये फ़ोन अक्सर डेड रहता है। तुमसे बात या तो हो नहीं पाती, होती है तो कट जाती है। इस बार आओ तो शहजान से केक लेकर आना। और हाँ, फैज़ की कोई किताब भी। अरे घामड़, तुम साइंस की बोरिंग किताबें पढ़ने वालों को क्या पता फैज़ को पढ़ने में कितना मज़ा आता है। किताबों की दुकान पर जाकर फैज़ अहमद फैज़ की किताब मांगना, पिछली बार की तरह फैज़ मोहम्मद की किताबें ना पूछने बैठ जाना। कुछ अरसे पहले की एक फ़ोन कॉल पर सुनी बातें से याद आईं। तुम सब यह भाभी के साथ जाकर फ़ारूक वालों के प्रिंट लाना मेरे लिए लॉन के। सितारा की लॉन इस दफ़ा अच्छी नहीं आई। हाँ हाँ, महंगी है, मुझे पता है, फ़िक्र मत करो, पूरे पैसे दूंगी तुम्हें, मुफ्त में नहीं लेती। एक और फरमाइश भरी गुफ्तगू। पता नहीं तुम कैसे पढ़ते हो फ़िज़िक्स, इतना बोरिंग सब्जेक्ट, फिर इसको पढ़कर तुम ज़्यादा से ज़्यादा करोगे क्या? लेक्चरशिप, इसके अलावा इसका क्या स्कोप है? ज़िंदगी को गुजारो तुम, ज़िंदगी तुम्हें गुजारने जा रही है। ख़बरदार, होशियार। वो लफ्ज़ों की बाज़गश्त सुनता सामने नज़रें टिकाए बैठा था। सन करके एक संगरेज़ा पटरी से उछलकर इसकी आंख से आ टकराया था और इसे अपनी आंख में चुभन महसूस होने लगी। अंग्रेज़ी तुम्हें आती नहीं, क्लास टेस्टों में पटापट फेल होती हो। क्या फ़ायदा इतने सारे टेस्ट पेपर्स, पिछले सालों के पेपर्स मंगवाने का? पैसे ज़ाया हो रहे हैं बस। तुम इतने खबीस हो हमज़ा, तुम्हारी काली ज़ुबान के लफ्ज़ मुझे ज़रूर फेल करवाएंगे। या अल्लाह, मैं दुनिया के किस कोने में चली जाऊं जो तुमसे जान छूट जाए। एक रूहान से ज़ेद छोटी आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने अपनी दुखती आंख पर हाथ माला, वो नम हो रही थी। तुम दुनिया के जिस कोने में भी इस वक्त मौजूद हो, यकीनन खुश होगी कि मुझसे तुम्हारी जान छूट गई। इसने खिड़की का शीशा बंद कर दिया। वो जब से गांव से वापस आया है चुप चुप है, खोया खोया, वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उन्होंने कई बार ख़ुद को बताया था। हमज़ा से पूछती तो वो टाल जाता था। इस चुप का उगदा अमीन मुज़ारे के आने पर खुला था, जो साग और किन्नों के तोहफे देने ख़ास तौर से उनके पास आया था।
انہوں نے امین کی بات سن کر اسے خبردار کیا تھا، فیصل اور اس کی بیوی سے نہ کرنا یہ بات، نہ ہی فضول چرچا کرنا ادھر ادھر۔ چرچا ہم نے کیا کرنا ہے بی بی جی، امین مزارے ہنس کر بولا تھا۔ 7 پنڈوں تک آواز گئی ہے اس انہونے کی، آپا جی نے اسکول آنا بند کر دیا ہے، مس نگت کو چارج دے دیا ہے اسکول والوں نے، لوگ باتیں کرنے سے نہیں مڑتے، آپا جی نے لوگوں سے منہ موڑ لیا ہے، اور جی سارا کام تو یہ باؤ حمزہ نمٹا کر آیا تھا، اس نے نہیں ذکر کیا آپ سے؟ امین نے مزید انکشاف کیا تھا۔ انہیں بغیر پوچھے ہی صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ امین تو اس خاندان کا وفادار ہے، میٹھی آپا کی عزت کا محافظ ہے، خیال کرنا اذیت میں ہے وہ۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا فوری طور پر کیا کریں۔ امین کے چلے جانے کے بعد گہری سوچ میں دیر تک ڈوبی رہی۔ بڑی عقلوں والا کام کیا تم نے۔ اس روز وہ عرصے بعد حمزہ سے ناراض لہجے میں بولی تھی، وہ تو بے عقل نہ سمجھتی، تیری عقل کو کیا ہوا جو تو نے میٹھی آپا کی بھی نہ سنی اور بزرگ بن کر نکاح کے بول پڑھانے بیٹھ گیا؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ذہن میں آنے والی ساری بری بری باتیں سے سناتی چلی جائیں۔ میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا، جواب میں اس نے مختصراً کہا تھا۔ اتنا ہی منہ کو آئی ہوئی تھی تو اس کلموہے کو ایک دفعہ تو کھڑکانا تھا۔ انہوں نے اسٹینڈ پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پنڈ کوئی 7 سمندر پار تو نہیں تھا جو میں نہ پہنچ پاتی، آپ کے وہاں پہنچ جانے سے کیا فرق پڑتا؟ نیچے آواز میں بولا۔ پتہ ہے مجھے، سارا پتہ ہے، دانت پیس کر بولی، اپنا غصہ اسے کھوں میں دھکا دے کر نکالا۔ حمزہ نے چونک کر اپنی اماں کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اور کیا؟ انہوں نے اس کی نظروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر کہ اس نے تجھ پر دینداروں کے لڑکے کو ترجیح دے دی تو انہیں سے کچھ کہا نہ سمجھایا، بس ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا، لے مزہ چکھ اس کو چننے کا۔ دھوپ کا رخ دیکھ کر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ سایہ کدھر کو چلے گا، تو بھی اتنا کاکا نہیں کہ تجھے پتہ نہیں اس نکاح کے بعد اس نے کیا جھیلنا ہے۔ نمی نمی لو پہ ساری حیاتی جلنا ہے، کچے کوئلے کی طرح سلگنا اور سیاہ ہو جانا ہے کہ تخت چڑھی ملکہ بننا ہے۔ ماں جی آپ نہیں سمجھتی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال کیا تھی۔ ان کی باتوں سے گھبرا کر بول اٹھا تھا۔ اندازہ ہے مجھے، میں تجھے بھی جانتی ہوں اور اس نمانی کی ضدوں کو بھی، تو اس سے وقت لیتا، اسے بہلا پھسلا کر ادھر لے جاتا 4 دن، دینداروں کے لڑکے سے مرد بن کر بات کرتا، تو انہیں تو میٹھی آپا کو بھی اپنے ساتھ چپ کروا دیا۔ مسلسل اسے ملامت کیے جا رہی تھی، اوپر سے اس غریب کو اکیلا چھوڑایا ہے۔ تیری ادھر کون سی ملیں بند ہو گئی تھیں تیرے نہ ہونے سے؟ انہوں نے اسے مزید گھرکا۔ صبح کاغذوں کی فائل لے کر نکلنا اور شام تک دفتر دفتر پھر کر نوکری ڈھونڈنے کے سوا کون سا ضروری کام تھا تیرا جو رک گیا تھا؟ حمزہ خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اس بیچاری کو لوگوں کی زبانوں کے فائر کے آگے اکیلا چھوڑایا ہے، وہ بولے جا رہی تھی۔ ٹکٹ کرا صبح ہی 2 اور چل میرے ساتھ میٹھی آپا کے پاس، نہیں معلوم کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا۔ انہوں نے اس کا شانہ جھنجھوڑ کر حکم دیا تھا۔ اس بار گاؤں آ کر چچی جان کی جو حالت اس نے دیکھی، اس کا دل بیٹھ گیا۔ جیسے اماں کہتی ہیں، اس کے حساب سے کیا میں ان کی اس حالت کا ذمہ دار ہوں؟ وہ ایک نئی کشمکش میں پڑ گیا۔ اماں جو حل بتاتی ہیں کیا وہ ممکن تھا؟ اس نے سوچا اور اس کے دل نے نفی میں جواب دیا۔ اماں چچی جان کی خاموشی کا قفل توڑنے کی کوشش کرتی رہیں مگر ناکام لوٹی۔ لیکن جتنے دن وہ وہاں رہیں انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے ملاقات بھی کی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ خود اس سے اور چچی جان سے زیادہ اماں بہادر تھیں۔ مکمل صفائی کرو گھر کی، موت ہو جائے تو بھی اتنے دنوں کا سوگ نہیں مناتا ہوگا کوئی، غضب ہے اللہ کا، من غلط پڑی ہے ہر چیز پر، اماں نے ماسی ہاجر کو حکم سناتے ہوئے کہا تھا۔ اماں کے قیام کے دوران ویران گھر میں آبادی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ چچی جان نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر سب کو دیکھنا اور کمرے سے باہر نکل کر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اتنے غم کے ساتھ یہ اپنی عمر تنہا کیسے گزاریں گی؟ حمزہ سوچتا رہا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس نے گھبرا کر ان سے کہا۔ جواب میں انہوں نے سختی سے سر ہلایا تھا اور یہ نہ ہمیشہ کی طرح نہ ہی رہی تھی۔ اس کی اور اماں کی منتوں پر بھی حامی نہیں بدلی تھی۔ حمزہ جانتا تھا کہ مائرہ جس ضد پر اڑ گئی تھی، اماں کی بتائی ہوئی تدبیروں سے بھی اپنی ضد سے دستبردار ہونے والی نہیں تھی۔ پھر بھی اماں کی باتوں نے اسے ایک عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں سے اس دن واپس آتے اس نے اپنے لیے وہ فیصلہ کیا تھا جس کا پہلے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس روز اس کی اس ہائی اسکول میں بطور سائنس ٹیچر تعیناتی ہوئی جہاں سے اس نے خود میٹرک کیا تھا،
उस दिन इस जैसा खुश और इस जैसा अफसरदा शायद कोई ना था। इसे 2 रोज़ पहले ही इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। इस पर स्कूल मास्टरी को तरजीह देने का पहले से कभी ख्याल नहीं आया था, मगर वो दिल की खलिश थी कि क्या था जिसने इसे गवर्नमेंट हाई स्कूल की मास्टरी को तरजीह देने पर उकसाया था। इसके इस फैसले ने इसके घर में सबको ही चौंकाया था, सिवाय इसकी अम्मा के। फैसल भाई ने इसे अहमक, जज्बाती करार दिया था। बहनों ने सख्त मायूसी का इजहार किया था, मगर अम्मा ने संजीदगी से सर हिलाया था। ठीक किया है, बच्चे पढ़ाने से बड़ा नेकी का काम कोई नहीं। तेरी आकबत भी संभल जाएगी। अम्मा ने ख़ुद कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, मगर इतनी हिकमत की बातें न जाने कैसे कर लेती थी। वो अपना मुख्तसर सा सामान लिए इस ट्रेन पर सफ़र करता गांव पहुंचा था। यहाँ पहुंचकर इसने देखा कि चची जान के चेहरे पर इसकी आमद की नोयत जानकर ज़िंदगी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई थी। बैठक के साथ वाला कमरा हमज़ा के लिए तैयार करो, उन्होंने इशारे से मासी हाजरा को कहा था। आप बोल सकती हैं, बोलती क्यों नहीं? नहीं बोला जाता फिर मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हमज़ा ने उनको अभी तक इशारों की ज़ुबान में गुफ्तगू करते देखकर कहा था। ना, उन्होंने उंगली के इशारे से जवाब दिया था, और ये इसी तरह की ना थी जिसके आगे शायद कोई दलील नहीं चलनी थी। इसने फ़िलहाल इस मौजू पर बात करने से गुरेज करना बेहतर ख्याल किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल की मास्टरी को ज़्यादा मुश्किल काम साबित ना हुआ। वो अपने ही उस्तादों के दरमियान उस्ताद बना बैठा था और अपने शागिर्दों में जल्द ही हर दिल अजीज़ साबित होने लगा था, क्योंकि वो पढ़ाने के नित नए तरीके मुतारफ़ करवा रहा था। डंडे के ज़ोर पर चलने वाले लड़के जदीद एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ रहे थे और इन्हें इसके क्लास का इंतज़ार रहता था। इसके उस्ताद इसको बच्चों से सख्ती बरतने को कहते और वो मुस्कुरा देता। देख लेना, ये बच्चे साइंस में रिज़ल्ट नहीं देंगे, तुम इनको मस्त रखते हो। वो कहते हम बेहतरी हड्डियाँ तोड़वाएं, लेकिन हम में से कितने मैट्रिक पास कर गए सर जी, याद है आपको? वो कहता और अपने तरीके से काम करने में मगन रहता। कस्बे का स्कूल था, सुबह का गया, शाम को वापस गांव जाता। गांव जाने के लिए इसे लाइन पार करना पड़ती और इस गांव के आगे से गुजरना होता जहां मायरा गई थी। इस गांव को जाने वाले रास्ते से गुजरते हुए इसका दिल भारी हो जाता। वो अपनी वेस्पा वहाँ से भगाने की कोशिश करता था। मैं सुनगुन लेती रहती हूँ, मासी हाजरा कभी कभार उसके कान में सरगोशी करती। वो तो कब की अपने बंदे समेत वहाँ से चली गई। कोई कहता है कराची गई, कोई कहता है वलायत चली गई। इसके ससुराली इसकी कोई कदर नहीं करते। वो कहते हैं 7 पिंड हमें बद्दुआएं देते हैं चौधरियों की लड़की लाने पर। वो बताती इन 7 पिंडों की भी अजीब थ्योरी है। ये दांतों में उंगलियां दबाए बैठे रहते हैं, मलामतें करते हैं, दूसरों के मामलों पर सरगोशियां करते हैं और सुनगुन लेने में मसरूफ़ रहते हैं। इनको कोई और काम नहीं अपना ज़ाती। कभी कभी वो मासी हाजरा को जवाब देता 7 पिंड मतलब है कि इधर उधर के लोग। वो वजाहत करती तो वो हंस देता। यहाँ आने के 1-2 माह बाद इसने लाशौरी तौर पर कोशिश करना शुरू कर दी थी कि वो इस घर में हर वो सामान करेगा जो चची जान को ज़िंदगी की तरफ वापस ला सके। इसने अपनी पहली तनख्वाह पर घर की चंद ज़रूरी मरम्मतें करवाईं। इसके बाद रंग रोगन नया करवाया, मुर्गियों के दड़बे और परिंदों के पिंजरे ला कर रखे। सहन की क्यारियों में मौसमी फूलों और फलों के नए बीज डलवाए। घर में रौनक की आमद होने लगी। गाँव के लोगों से इसकी मेल मुलाकात बढ़ी तो दरवाजे पर दस्तक भी होने लगी। घर जिंदा हो गया और मौजूद इंसानों का मस्कत बनने लगा। इसने देखा था कि इन तब्दीलियों का असर चची जान के मिजाज और तबीयत पर पड़ने लगा था। वो हर वो कोशिश करना चाहता था जिससे उनके दुख और उम्र भर की रियाजत ज़ाया हो जाने का एहसास कम हो सके। किसी दिन वो कमरा भी खोल के देख ले बहू जिसमें मायरा रहती थी। इसका चूना तो इस वक्त भी झड़ रहा था और बाहर गली का पानी अंदर दीवार में सेल दे रहा था। एक दिन मासी हाजरा ने डरते डरते इसे कहा, अच्छा देखते हैं। इस रोज़ वो इसे टाल गया था। इस बात के 2 माह बाद बंद गली में खड़े गांव के एक दोस्त से बात करते इसकी नज़र उस कमरे की बैरूनी दीवार में पड़ती दरार पर पड़ी थी। अरे ये कमरा तो ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसने सोचा। और इसी रात चची जान के सो जाने के बाद दरवाज़ा इतने अरसे के बाद खोला था। कमरे में मौजूद हर चीज़ पर दीवारों से झड़े कलई के ज़र्रात बिखरे थे। सेलन की बू थी। इसने स्विच नीचे करके ट्यूबलाइट भी जलाती। हर चीज़ ज्यों की त्यों रखी थी।
کرسی اور میز جس پر بیٹھ کر وہ پڑھتی لکھتی تھی، سنگھار میز جس کے آئینے کے ایک طرف اس کے پراندے اسی طرح لٹکے تھے۔ سنگھار میز پر بلو گراس اور ایوننگ ان پیرس کی خالی شیشیاں رکھی تھیں۔ کتابوں کی شیلف جس میں موجود کافی کتابیں شاید وہ ساتھ لے گئی تھی۔ حمزہ کچھ دیر ساکت کھڑا ان مانوس چیزوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر سنگھار میز کی دراز کھولی، ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ، لپسٹکس کے خالی رول، چند رومال، کاجل کی پرانی ڈبیا اور کریم کی خالی شیشی کے درمیان 3 چیزیں ایسی بھی پڑی تھیں جنہیں وہ حرز جاں بنائے رکھتی تھی۔ وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی تھی؟ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے دراز میں سے ان تینوں کو اٹھا لیا، شفاف پلاسٹک کے ڈبے میں رکھا، سرخ مزاری کا چھوٹا سا ماڈل پار کر کے ڈبے میں پیک پین اور بال پوائنٹ اور ایک چھوٹے سے ٹائر میں جوڑا ٹیبل کلاک۔ نہ جانے وہ انہیں یہاں کیوں چھوڑ گئی؟ حمزہ نے بلا ارادہ ان تینوں کی پیکنگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، یا پھر شاید وہ انہیں بھول گئی۔ اسے خیال آیا وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی انسانوں کو ادھر ہی بھول گئی، تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ اس کے دل نے کہا، ان 3 ٹریول بیگز میں عزیز نہیں ضروری چیزیں ہوں گی، اس نے سوچا، اور سنگھار میں اس کی دراز بند کر کے اس کے تالے میں لٹکتی چابی گھما کر اسے بند کرنے کے بعد وہ چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ وہ کمرہ اس نے بہت خیال سے ٹھیک کرنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا تھا۔ چچی جان اس کی یہ ساری مصروفیت خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ انہوں نے اسے منع کیا، نہ خوشی کا اظہار۔ اسے گاؤں آئے اور چچی جان کے ساتھ رہتے 7 مہینے گزر گئے۔ وہ گاؤں کے ماحول میں رچ بس گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ استاد ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، اور اس کے یہاں رہنے کی وجہ سے مائرہ کے سلسلے میں ہونے والی چہمے گوئیاں بھی بند ہو چکی تھیں۔ اس نے امین مزارے سے چچی جان کی بچ رہنے والی زمین کا ٹھیکہ طے کر دیا تھا۔ گھر میں چچی جان کے گزارے کے لیے آمدنی کا بندوبست ہو گیا تھا، باقی اخراجات خود اس نے اٹھا رکھے تھے۔ شام کو گاؤں کے کچھ دوستوں کے اصرار پر میٹرک کے لڑکوں کو ٹیوشن بھی پڑھا دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل کی خلش مٹنے لگی اور ذہن سکون پذیر ہونے لگا تھا۔ مگر وہ ایک مختلف دن تھا۔ چچی جان کے نہ سمجھ میں آنے والے اشاروں کی زبان کی مترجم ماسی ہاجرہ نے اس سے کہا تھا کہ چچی جان چاہتی ہیں وہ شادی کر لے۔ نہیں ماسی، شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، اس نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ یہ میری خواہش ہے، جواب میں چچی جان نے اشارہ کیا تھا۔ ان کے اشارے میں ایسا اعتماد تھا جیسے انہیں یقین ہو حمزہ ان کی بات ٹال نہیں سکتا۔ تمہاری ماں جی سے بات ہوئی تھی میٹھی آپا کی میرے ذریعے ٹیلی فون پر، ماسی ہاجرہ نے بتایا۔ وہ کہتی تھیں بسم اللہ کرو، جہاں دل چاہتا ہے بات پکی کر دو۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بتکا تھا۔ کیوں؟ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ماسی ہاجرہ نے پوچھا۔ میرا ذہن، میرا دل نہیں مانتا۔ بے اختیار یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے۔ اس نے گھبرا کر چچی جان کی طرف دیکھا جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میں نے اس کے بارے میں بھی سوچا بھی نہیں، وہ ہکلایا۔ میں جانتی ہوں کیوں نہیں سوچا، چچی جان کی آنکھیں اسے کہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر اس طرح اکیلی زندگی نہیں گزرتی۔ ان کے اشارے کو ماسی ہاجرہ نے ترجمہ کیا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی شادی کر سکتا ہوں۔ چند دن بعد اماں کے فون پر ان کے بھی اسی اصرار کے جواب میں اس نے کہا تھا، اللہ کے فرمان کی نافرمانی ہے یہ تو۔ انہوں نے ایک اور نقطہ سجھا دیا، اکیلی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، بندوں کے اس نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اکیلا بندہ نہیں جچتا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، مگر میرا ذہن ابھی اس طرف سوچنے کو مائل نہیں ہوتا۔ اس نے لاجواب ہو کر کہا، ذہن کو اس طرف لا، میٹھی آپا کے گھر میں رونق ہو جائے گی، وہ رونق کو ترسی ہے، اس کے دل لگانے کا سامان کر۔ اماں دھیمے لہجے میں اس پر جذباتی وار کر رہی تھی۔ کس سے کروں شادی؟ اس نے پوچھا۔ بتائیں، کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ انسان نیت کر لے تو سبب 1000 بن جاتے ہیں، نیت تو کر، انہوں نے رسان سے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میٹھی آپا نے چودھری ذوالفقار کی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا آج۔ اس کے چند ہی دن بعد ماسی ہاجرہ نے خوشی سے لڑکھڑاتی آواز میں اسے بتایا۔ وہ کون ہے چودھری ذوالفقار؟ حمزہ نے نظر اٹھا کر ماسی کی طرف دیکھا۔ وہی نویں پنڈ والا چودھری کلثوم کا ماما۔ ماسی نے جو تعارف کروایا وہ حمزہ کے لیے اجنبی تھا۔ اسی کی بیٹی آمنہ، بڑی سونی اور بڑی عقلوں والی۔ ماسی نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہا، اچھا پھر؟ اس نے پوچھا۔ اور بچی میٹھی آپا کو بہت پسند آئی ہے۔
اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی ادھر ملنے۔ ماسی ہاجرہ نے اس کو تھوڑا سا بھی تجسس ظاہر نہ کرتے دیکھ کر ذرا تھم کے بتایا، سوہنے اور عقلوں والے لوگوں کو اپنے جیسے ساتھی سجتے ہیں، ماں سے مجھ میں تو یہ دونوں ہی خوبیاں نہیں۔ حمزہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، تجھ میں کیا کمی ہے بہو؟ وہ تو بسم اللہ کر کے رشتہ دیں گے۔ ماسی نے جھٹ جواب دیا، جب دینداروں کے لڑکے کے ساتھ چودھریوں کی لڑکی بس سکتی ہے تو سب راضی خوشی رہ سکتے ہیں۔ ماسی نے اپنا فلسفہ پیش کیا، بس بھی گئی رچ بھی گئی۔ حمزہ کا دل چاہا کہے، ایسے کہ پلٹ کر دیکھنے کی فرصت نہیں۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھل پن اتر آیا۔ ماسی تو چچی جان سے کہہ دینا میں ہمیشہ کی طرح ان کی خوشی کے آگے سرنڈر کرتا ہوں۔ نہ جانے کس احساس سے مغلوب ہو کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، کیا کرتا ہوں؟ ماسی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، مطلب میں ان کی خوشی میں راضی ہوں۔ اس نے وضاحت کی اور ماسی چشمے زدن میں وہاں سے بکٹٹ بھاگی۔ ماسی کے دل کی خوشی کا عالم وہ اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نظریں گلاب کی اس باڑ پر ٹکائی جو صحن کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی۔ کیا تم کبھی جان پاؤ گی تمہارے چلے جانے کے احساس نے میری زندگی، میرے دل میں کیا کیا وارداتیں کی ہیں، کیسا کیسا رخ بدلا ہے میرے مزاج کا۔ اس نے مائرہ کے کمرے کی صحن میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، میں نے ہمیشہ کوشش کی کچھ ایسا کروں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے، مگر تمہارے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھنا میرے نصیب میں نہ تھا، یہ تو کسی اور کا مقسوم تھا۔ مگر یہ جو اب میں کر رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس نے سوچا، دل بہلائے رکھنے کا بہانہ، چچی جان کی محبت، یا پھر وہ سوچتے سوچتے رک گیا اور اپنا دھیان آسمان پر اڑتی پتنگوں کی طرف کر لیا۔ پھر وہ آبائی مکان رنگ برنگ برقی کمکموں سے منور ہوا، ہار پھول خوشبوؤں سے بھی سجا۔ گاتی بجاتی بارات لے کر وہ چودھری ذوالفقار کی بیٹی رخصت کروانے پہنچا، اور اسی آبائی مکان میں اس کے کمرے میں خوشبوؤں سے مہکتی رنگوں میں بسی دلہن کا اضافہ ہو گیا۔ ایک قطعی اجنبی انسان سے عمر بھر کا تعلق بن گیا۔ اس رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے لگا جیسے اس کے قدم ادھر کو اٹھتے ہی نہ ہوں۔ یہ کیسی خیانت والی بات ہے کہ دل میں کوئی اور بسا ہو اور جسم کسی اور سے تعلق باندھ لے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر برآمدے کے ستون سے لگا کتنی ہی دیر تک اسے سوچتا رہا۔ اس کے سامنے در و دیوار سے لپٹے برقی کمکمے روشنیاں بکھیر رہے تھے۔ برقی بورڈ پر بنی چرخا کاتی عورت پر جڑے ننھے ننھے کمکمے جل بجھ رہے تھے۔ آسمان پر بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بیمار کمزور نظر آ رہا تھا۔ فضا میں دھند کے پھول ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے تھے۔ یہ شادمانی کی رات ہے مگر میرا دل کیوں اتنا ویران ہے، خالی اور بے احساس؟ اس نے سوچا، پھر ستون کا سہارا چھوڑ کر اس سے دور ہٹا۔ گھر کے مکینوں پر نیند غلبہ کیے بیٹھی تھی مگر وہ ایک جی جو آنکھوں میں خواب بسائے اس کا منتظر تھا۔ اسے خیال آیا اور وہ بوجھل دل اور من بھر ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا جو پھولوں اور ایئر فریشنر کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ آمنہ چچی جان اور اماں کی آئیڈیل بہو ثابت ہوئی تھی۔ کم گو، لیے دیے رہنے والی، نظریں جھکائے اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنی کم گو تھی اگر کبھی طویل جملہ بولتی تو حمزہ کو اس کی آواز اجنبی لگتی۔ اس نے انٹر کا امتحان دیا ہی تھا کہ اس کی شادی ہو گئی۔ حمزہ کو اندازہ تھا وہ اس کی ذہنی سطح کو کبھی نہیں پا سکے گی۔ وہ اس سے بس ضرورت کے تحت بات کرتا تھا، مگر آمنہ بنا اس کے کہے اس کا ہر کام وقت پر انجام دیتی۔ وہ شاید کم عرصے میں ہی حمزہ کی پسند ناپسند کو جان گئی تھی۔ حمزہ کو اپنا ہر کام وقت پر ہوا مل جاتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ اماں ادھر رہیں اور جاتے ہوئے آمنہ کے کلمے پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد چچی جان کو اس نے جب کبھی غور سے دیکھا اسے لگا ان میں زندگی کی حرارت اور خوش رہنے کی صلاحیت بڑھنے لگی تھی۔ میں خود اپنے لیے نہ سہی، چلو کسی کے لیے تو کچھ کرنے کے قابل رہا۔ زندگی یوں ہی ضائع نہ گئی۔ کبھی کبھار سوچتا چچی جان کے سارے کام آمنہ کرتی تھی۔ شادی کے بہت عرصے بعد حمزہ کو پتہ چلا کہ وہ حافظہ قرآن بھی تھی۔ چچی جان آنکھیں بند کیے بیٹھی رہتی اور آمنہ نیچی آواز میں ان کے قریب بیٹھی تلاوت کر رہی ہوتی۔ پھر اس نے دیکھا چچی جان کے علاوہ بھی گاؤں کی کچھ خواتین ادھر آنے لگی تھیں۔ وہ سب آمنہ کی تلاوت سننے آتی تھیں۔ حمزہ یہ سب گھر میں ہوتا دیکھتا اور بے نیاز نظر آنے کی کوشش کرتا۔ دن گزرتے گئے، نرم آسمان، کٹھن دن، کئی جاڑے رخصت ہوئے اور بہاریں آئیں۔ گرمیاں آ کر بہاروں کو رخصت کرتی رہیں اور پھر خزائیں ڈیرا ڈال لیتی۔
زندگی اپنے ڈھب پر گزرتی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ حمزہ پہلے کی نسبت کم گو اور مزید سنجیدہ ہو گیا۔ آمنہ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے شوہر کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ وہ پہلے کیسا تھا یہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ ایسا ہی تھا، سنجیدہ، بے نیاز، کم گو، سوچوں میں گم۔ وہ کبھی اس کو بہت غور سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ بہت پہلے ایک بار اس نے اپنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ درمیانے قد، متناسب جسم کا مالک تھا، گندمی رنگت، سیاہی مائل بھورے بال اس کی شخصیت کو اچھا خاصا جاذب نظر بناتے تھے۔ وہ اسے غور سے دیکھنے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر اس کی گہری بھوری آنکھوں میں کروٹیں لیتی اداسی پر پڑ گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اداسی غیر معمولی تھی اور جیسے مستقل ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ اس نے اس کے بعد دوبارہ اسے غور سے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی وہ یہ ہمت کر سکی کہ اس سے اس اداسی کا سبب پوچھے۔ انتہائی ذاتی سطح پر اپنے دروازے اس مضبوطی سے بند کر لیتا تھا کہ دستک دینے والے ہاتھ تھک جائیں۔ دروازہ کھل کر نہیں دیتا تھا۔ آمنہ بہت جلد اس بات کو بھانپ گئی تھی۔ اس نے کبھی اس بند دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ شادی کے 1 سال کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کم گو، سنجیدہ، لیے دیے رہنے والے شوہر کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ بڑا لائق فائق تھا۔ اس کے شاگرد قابل اور ذہین تھے اور اپنے استاد کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں میں اس کی نیک نامی تھی۔ وہ اپنی بیوہ چچی کی خاطر شہر کی کامیاب زندگی ٹھکرا کر ادھر محدود زندگی گزارنے کو آ گیا تھا۔ اس کی ذات سے متعلق سارے نکات مثبت تھے۔ اس سب پر قربان آمنہ اپنی زندگی پر صابر، شاکر، خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کا بے نیاز شوہر اس محرومی سے بھی بے نیاز تھا۔ اس نے اس سلسلے میں اسے کبھی خواہش کرتے، محرومی کا شکوہ کرتے نہیں سنا تھا۔ میرا ہی کچھ قصور ہوگا، اس نے ایک کمی بھی اپنے کھاتے میں ڈال لی تھی، اور اس کے زیر اثر پہلے سے زیادہ تندہی سے اس کی اور چچی کی خدمت میں مشغول ہو جاتی۔ ماسی ہاجرہ چپکے چپکے اسے کئی قسم کے ٹونے ٹوٹکے آزمانے کی ترکیبیں بتاتی اور وہ چپکے چپکے ان پر عمل کرتی رہتی۔ تیرے سینے میں تو قرآن حفظ ہے بی بی، تجھے اللہ کبھی نامراد نہیں رہنے دے گا، ماسی ہاجرہ اسے یقین دلاتی۔ وہ سر جھکا دیتی۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزر رہے تھے۔ وہ سب اپنی روٹین کے عادی ہو چکے تھے، مگر وہ ایک مختلف دن تھا جب آمنہ صحن میں مشین لگائے کپڑے دھو رہی تھی اور ماسی ہاجرہ پسوانے سے پہلے سوکھی مرچوں کی ڈنڈیاں توڑ رہی تھی۔ چچی جان اپنے کمرے میں لیٹی تھیں جب گھر کا داخلی دروازہ بنا دستک زور سے ایسے کھلا کہ اس کے کیواڑ دیوار سے جا لگے۔ دروازے کے قریب رکھے رنگ برنگ پرندوں کے پنجرے میں وہ بری طرح پھڑ پھڑا کر پنجرے کی جالیوں سے جا لگے۔ صحن میں پھرتی مرغیاں اچھل کر ادھر ادھر جا گریں۔ آمنہ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آنے والی بے حد اعتماد کے ساتھ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ آمنہ نے استجاب بھری نظروں سے ماسی ہاجرہ کی طرف دیکھا، جس کے مرچے توڑتے ہاتھ اپنی جگہ جیسے تھم گئے تھے۔ کیسی ہو ماسی؟ آنے والی نے خود ہی ماسی کو مخاطب کیا تھا۔ تو کیسے آ گئی؟ لفظ ماسی کے منہ سے اٹک اٹک کر نکلے۔ کیا نہ آتی؟ ادھر سے جواب میں سوال آیا۔ ماسی کے پاس شاید اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا کر جلدی جلدی مرچیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ آنے والی مالکانہ استحقاق کے ساتھ قدم بڑھاتی اندر کو چلی گئی۔ مائرہ ہے؟ اس کے اندر جانے کے بعد ماسی نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے دیکھا ماسی کے دوپٹے کا کونا اس کے دانتوں تلے دبا تھا۔ چچی جان کی وہ بیٹی جو دینداروں کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی تھی اور وہ واپس آ گئی تھی۔ آمنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی شاید۔ ماسی ہاجرہ حیران تھی کہ مائرہ کے آنے پر جس ہنگامے کی وہ توقع کر رہی تھی وہ نہیں ہوا تھا۔ میٹھی آپا نے مائرہ کی آمد کی خبر سن کر کچھ بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر سالوں بار پھر منہ پہ کپڑا ڈال لیا تھا۔ حمزہ کو اس شام گھر لوٹنے پر جب مائرہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ماسی کو اتنا ہی نارمل لگا تھا جیسے کوئی متوقع بات ہو۔ مائرہ نے آ کر کسی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ ماسی سے صرف اپنے کمرے کی چابی مانگی تھی۔ چابی حمزہ کے پاس تھی، اسی لیے حمزہ کی آمد تک پچھلے برآمدے میں بچھے تخت پر یوں لیٹی رہی جیسے یہاں سے کبھی گئی ہی نہ ہو۔ حمزہ کی آمد پر ماسی کے ذریعے چابی لے کر وہ اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔
मासी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या इसे मायरा के कमरे की सफाई करनी चाहिए या नहीं। मालिकों से पूछे बगैर वो ये काम कैसे सरअंजाम दे सकती थी। मगर मालिक कौन है भला, ये सवाल पहली बार इसके जहन में आया था। हर चीज़ से रिटायर्ड मीठी आपा, हमज़ा या आमना। मासी ने कुछ देर सोचने के बाद इस बार पर गौर मुलतवी कर दिया और अपने मामूल के कामों में मशगूल हो गई। जब बाकी सब इतने नॉर्मल थे, इसे क्या ज़रूरत थी सोच सोच के हलकान होने की। वो इस घर की बेटी है, अरसे के बाद मैके आई है, इसकी मदारात में कोई कमी ना करना। इशाम आमना के कम गो संजीदा मिजाज शौहर ने इसे हदायत की थी। इसने सर झुकाकर इस फरमान को कबूल किया और घर के बावर्ची खाने से पुलाव और कौरमा पकने की महक उठने लगी थी। मायरा किसी से ज़्यादा बात किए बगैर अपनी मर्ज़ी से दिन रात गुजार रही थी। न इससे किसी ने इस तरह आमद की वजह पूछी, न इसने खुद कुछ बताया। वो अपनी मर्ज़ी से उठती, अपनी मर्ज़ी से सोती। जागने पर इसे आमना की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता। सो जाने पर इसकी नींद में कोई खलल नहीं डालता था। मासी हाजरा ये सब देखती और सोचती, ये पढ़े लिखे लोगों के रवैये हैं। हम जाहिल क्या जाने मसलहत अंदेशी, खामोश तबी और सुकून पजीरी को। हम तो इस तरह की सूरत हाल में आने वाली लड़की को बग़ैर इसकी बात सुने ताने कोसने दे देकर ही इसका सीना छलनी कर दें और फिर धक्के देकर घर से निकाल दें। होना तो ऐसे ही चाहिए। दिल की जलन और बरसों की दुखन को निकल जाने का मौका तो मिलना चाहिए। वो अपने काम में मगन मुसलसल इसी सूरत हाल पर गौर करती सोचती रहती। वो जिस ढटाई से गई, इसी ढटाई से वापस आ गई। और नखरा ये है कि किसी से बात तक नहीं करती और पूरा हक भी जताती है। दुर फिटे मुँह। मासी की सोचों पर जो फैसले वो देती, वो भी दिल ही में रहते। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों आ गई, जबकि मुझे यहाँ दोबारा आने से सख्ती से मना किया गया था। एक शाम मायरा की चुप टूटी और इसने हमज़ा से पूछा। वक्त गुजरने के बाद ऐसे कई स्टेटमेंट्स लम्हों के गल तले छुप जाते हैं। कौन इनको झाड़ पोंछ के बाहर निकाले। वो मुस्कुराकर बोला था, गोया तुम लोगों ने दिल से वो बात निकाल दी। मायरा ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। लोगों की बात तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसने संजीदगी से कहा, वैसे भी मैंने शायद उस वक्त भी इस बात को दिल में नहीं बिठाया था। अच्छा। वो जैसे बुरी तरह चौंकी थी। खैर, इसने सर को झटका था। मैं अम्मी की बात कर रही हूँ। उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, हमज़ा ने नरमी से कहा। तुम हमेशा से उनके नुमाइंदे हो, तुमको क्या नहीं पता होता उनके बारे में, तंजिया अंदाज में बोली। मुझे तो तुम्हारे रंग ढंग पर भी हैरत हो रही है। हमज़ा का जवाब सुने बगैर ही इसने कहा, जितने तुम जीनियस थे, मेरा ख्याल था किसी दिन मैं तुम्हारा नाम फ़िज़िक्स के नोबल प्राइज़ विनर के तौर पर सुनूंगी। तुम तो बन गए स्कूल मास्टर, वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल के। इसने तमस्कुराना अंदाज में हमज़ा की तरफ देखा। लड़कों को डंडे मारने, मुर्गे बनाने वाले मास्टर साहब, कच्ची पेंसिलों को कान में फेर कर कान की सफाई करने वाले मास्टर जी, स्कूल के लड़कों से कंधे और टांगे दबवाने वाले सर जी। वो हंसी और इसकी हंसी में छलकता तमस्खुर किसी को भी महसूस हो सकता था। या फिर शायद तुम्हें तफरी और छुट्टी के वक्त स्कूल गेट के बाहर बिकने वाली चाट, समोसे, नान हलीम और करारी दाल की फैंटेसी ने इधर ला फेंका। इसने कहकहा लगाया। मुझे यकीन नहीं आता हमज़ा, ये तुम हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। इसने हमज़ा की तरफ देखा। मुसलसल शलवार कमीज़ पहनने वाले, पाँव में खेड़ियाँ पहनकर फिरने वाले, मुर्गियों, बत्तखों और परिंदों के दाने दुनके का हिसाब किताब रखने वाले, भैंसों, गायों और बकरियों की लुकाफ्ट्री करने वाले। और तुमने शादी भी की तो किससे? इसने बाहर सहन की तरफ इशारा किया। अनाज फटकती, कोठों और सहनों की लिपाइयाँ करती, कमरों में झाड़ू पोंछा करती, यखनी दार पुलाव पकाती और गुड़ वाले चावल पकाने के माहिर रोनी सूरत लड़की से, जिसे कुछ पता नहीं घर के बाहर, इस गांव से बाहर, मुल्क से बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, जो बस अपनी बिखरी लटें संवारती सास और शौहर की खिदमत में मगन इस फिक्र में मुब्तला रहती है कहीं से कोई नाखुश ना हो जाए। इसने एक बार फिर कहकहा लगाया था। वाह हमज़ा, तो तुम्हारी ज़िंदगी का ढब ये होना था। इसने तमस्खुर उड़ाती नज़रों से हमज़ा की तरफ देखा। जवाब में हमज़ा ने नज़रें झुका ली थी। तुम्हें यहाँ कोई बेआरामी तो महसूस नहीं होती? इसका जवाब बिल्कुल और नौयत का था। कोई चीज़ चाहिए हो तो बताओ। मायरा ने इसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो, मुझे पता था तुम्हारे पास मेरी किसी बात का जवाब नहीं होगा।
پھر مائرہ نے بات بے بات آمنہ پر حکم چلانا اور اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ ماسی ہاجرہ کو آمنہ سے اس کا رویہ چبھتا تھا، اور اس بات کو میٹھی آپا کے پاس بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دباتے ہلکی آواز میں جتاتی رہتی تھی۔ جواب میں اگر کبھی وہ چہرے سے کپڑا ہٹاتی تو لگتا ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے کی واپس آتی شادابی زردیوں میں بدلنے لگی تھی۔ وہ کمزور دکھی نظر آتی تھیں۔ ان دنوں میں تو وہ اشاروں سے کچھ کہنا بھی چھوڑ گئی تھی۔ وقت کے وقت آمنہ ان کے سامنے ناشتہ کھانا لا کر رکھ دیتی تو وہ تھوڑا بہت کھا لیتی۔ نماز کے وقت کبھی ہاجرہ کبھی آمنہ انہیں وضو کراتی تو کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز پڑھ لیتی۔ ایسا بے حس پتھر دل بھی کوئی نہ ہوگا، ماسی سوچتی۔ مہینہ ہونے کو آیا ہے آئے ہوئے، ماں کی شکل دیکھی نہ دیکھنے کی آرزو کی ہے کبھی۔ سانپ کیچلی بدلتا ہے فطرت نہیں، پھر وہ ہمیشہ کی طرح خود ہی فیصلہ صادر کرتی، اور لوگوں کی زبانیں سنائے پھر سے کھلنے لگیں۔ آمنہ سے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آنے والی عورتوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا۔ کوئی اپنا بچہ بھی نہیں بھیجتا اب ادھر سبق لینے کے لیے، پر اس نے واپس کب جانا ہے؟ وہ سوچتی۔ اللہ جانے وہ کدھر ہے صنم اس کا، جس کی خاطر سب کو چھوڑ گئی تھی۔ ہم نے تو لینو پار کے جگرانوں والا راستہ ہی بدل لیا۔ لمبے راستے سے ہو کر شہر جانے کی عادت ڈال لی۔ ڈاکوؤں چوروں کے پنڈ کا راستہ کون دیکھے؟ اپنے دھیان میں باتیں کرتی اور جواب دیتی رہتی۔ تم نے پوچھا نہیں مجھ سے میں کس حال میں جیتی ہوں؟ پھر ایک روز جب حمزہ اتوار کی چھٹی پر گھر میں تھا، مائرہ نے اس سے کہا، یقیناً اچھے حال میں جیتی ہوگی، اسی لیے نہیں پوچھا۔ وہ رسان سے بولا، دراصل میں صدا کا خوش گمان ہوں۔ تمہیں تجسس نہیں ہوتا میں نے جو سرکشی کی، اس کا نتیجہ میرے حق میں نکلا ہی میرے خلاف؟ اس نے حمزہ کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، میں اتنا سست الوجود ہوں کہ تجسس کرنا بھی مجھے ایک ایکسرسائز لگتی ہے۔ تم واقعی اتنے بے نیاز ہو یا بس نظر آنے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ چڑھ کر بولی، میں نے بتایا نا کہ میں اتنا کاہل ہوں کہ کچھ نظر آنے کی کوشش کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہیل ود۔ مائرہ نے غصے سے پاؤں مار کر سامنے رکھی تپائی کھسکائی۔ تم سب مینٹل ہو چکے ہو، ایک دم پاگل۔ بالکل ٹھیک ہے، تم جیسے دیوانوں کی طرح میری ہر بات سے متفق رہتے تھے، میرا خیال تھا آج بھی ویسے ہی ہوگے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، میں 3 سال بعد انگلینڈ سے واپس آئی ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے بارے میں بات کی، اور میں اس گھر کا رخ کبھی نہ کرتی اگر میں یہ نہ سنتی کہ اب تم اس گھر کے کرتا دھرتا ہو۔ تم جانتے ہو میں یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ اس نے انکشاف کیا، مگر تم؟ سر جھٹک کر بولی، تم فاتر العقل ہو چکے ہو، میری سمجھ سے بالکل باہر۔ اوہ آئی ایم سوری۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر تو مجھے تمہیں بالکل اور طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تم جانتی ہو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا مجھے کب کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ تمہیں سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غصے سے بولی، صرف تم بے حس ہو چکے ہو اور بے نیاز نظر آنے کی ایکٹنگ کرتے ہو، اور ایسا؟ اس نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری اس کم عقل بے شعور ان پڑھ بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم اپنی ذاتی زندگی سے مایوس ہو، اسی لیے تم نے خود کو ذات کے سرد خانے میں چھپا کر بے نیازی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ اور یہ تھی وہ چیز جس سے بچاؤ کی خواہش نے مجھے نادر کا انتخاب کرنے کا موقع دیا۔ حمزہ نے صبح سے چھائے بادلوں سے برسنے والے پہلے قطرے پر نظر جما لی۔ میں وہ نہ کرتی تو آج تمہاری طرح کسی جاہل پینڈو بے شعور چودھری کے پلے بندھی کولہوں کے بیل اور کنویں کے مینڈک جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ موٹی موٹی بوندیں قطار باندھے برسنے لگی تھیں۔ فضا میں خشک مٹی پر پڑنے والے پانی کے بعد اٹھنے والی خوشبو پھیل گئی تھی۔ مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی ندامت نہیں۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے جتانے والے انداز میں کہا، نہ تم لوگوں کے آک نامے نے میری زندگی پر کوئی اثر ڈالا، نہ چودھریوں کی بیٹی کے دینداروں کے بیٹے سے نکاح کرنے سے۔ اللہ کا شکر ہے۔ حمزہ نے مسلسل برستی بارش کی بوندوں پر نظر جمائے ہوئے کہا، مگر شاید میری زندگی میں کچھ کمی ہے۔ حمزہ کے انہماک کو مائرہ کے اس جملے نے توڑ دیا تھا۔ اس نے گردن پھیر کر مائرہ کی طرف دیکھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نادر کو بہت سارا جان لینے کے بعد بھی اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتی۔ حمزہ نے نظریں جھکا کر مائرہ کی بات پر غور کرنے کی کوشش کی، جیسے خلا ہے۔ مائرہ نے اپنے بازو پھیلا کر کہا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ خلا اتنا تاریک ہے کہ اس میں انسان محض ٹامک ٹوئیاں ہی مارتا رہ جاتا ہے، اس کے پار نہیں جا سکتا، اس کو عبور نہیں کر سکتا۔
तो मेरी बात समझ रहे हो ना? इसने हमज़ा की तरफ देखा। उसे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, वो क्या ओढ़ना पहनना पसंद करता है, मैं कैसे खाना पीना चाहती हूँ, ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है क्या गैर अहम, पहली तरजीह क्या है और दूसरी क्या, और आखिरी क्या है। सब कुछ इस खला के मुहीब सन्नाटों अंधेरों में गुडमुड होकर रह जाता है। किसी चीज़ का कोई सिरा ही नहीं मिलता। इसने एक बार फिर हमज़ा की तरफ देखा, जो होंठ भींचे बैठा इसकी बात सुन रहा था। ऐसा ही वर्ड तुम्हारी और आमना की ज़िंदगियों में भी है ना? अचानक मायरा ने गैर मुतवक्के सवाल किया। तुम अपनी सुनाओ, हमज़ा ने कहा। हाँ, वापस अपने ट्रैक पर आ गई और इस मुहीब अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते मारते अब ऐसा लगता है जैसे हम हर बात में इख्तलाफ करने लग जाते हैं। मैं इसी सूरत हाल से ब्रेक लेने यहाँ आई हूँ। वो अपने हाथों के नाखूनों को गौर से देखते हुए बोली। तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे? हमज़ा ने अटकते हुए पूछा। हाँ, इसने अपने हाथ समेटकर गोद में रख लिए। एक बेटी है, पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी है। बादल एकदम ज़ोर से गरजा था और बिजली का एक कूंदा सा चमक कर सहन के मंजर को रोशन कर गया था। बावर्ची खाने से आमना निकलकर भीगती भीगती बरामदे से आगे दालान में घुस गई थी। इसे चची जान को उनके कमरे से लाकर दालान में लिटाना था। असर का वक्त हुआ चाहता था। इस वक्त नमाज के बाद वह इन्हें मुख्तलिफ सोलते और उनका तर्जुमा सुनाया करती थी। मैं एक माजूर बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती, मायरा ने यूँ कहा जैसे इसे किसी और की बच्ची की देखभाल करनी पड़ गई हो। मैं इसको माजूर बच्चों के इदारे में छोड़ आई। इस बात पर नादिर को मुझसे शदीद इख्तलाफ है। वो मुझे खुद गर्ज कहता है और पत्थर दिल भी। हमज़ा ने सामने देखा। दालान में कुर्सी पर किबला रो कर बैठी चची जान रकू सजूद में मसरूफ़ थी। उसने मुझे कहा कि अगर घर में वो बच्ची नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगी, मायरा बता रही थी। इसने तुम्हें घर बदर कर दिया? हमज़ा ने यूँ कहा जैसे इस कहानी के मंतकी अंजाम का आखिरी जुमला सुना रहा हो। नहीं, इसने सख्त लहजे में तरदीद की। तुम्हें शायद पता नहीं, दीनदार अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। चौधरियों की तरह वक्त के साथ अपनी बात से फिरने वाले नहीं होते। ओह ग्रेट, हमज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं शायद ज़िंदगी यूं ही गुजार लेती अगर ये बच्ची वाला मामला ना होता। मायरा ने हमज़ा के तंज को नज़रअंदाज कर दिया। वो पैदाइशी माजूर होने के साथ साथ अजीब सी हरकतें करती है। वो देखती है तो इसकी आंखों से अजीब से शरारे निकलते हैं। अव्वल तो वो हंसती ही नहीं, हंसे तो इसकी शक्ल इतनी भयानक हो जाती है कि देखने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता। 3 साल की होने को आई है, चलती नहीं, क्रॉल भी नहीं करती। फर्श पर चित लेट कर सीने टांगों और बाजों के बल पर आगे सरकती है जैसे सांप चलता हो। अस्तगफार तौबा अस्तगफार, हमज़ा के मुंह से बेख्तियार निकला। क्या तुम्हें उनकी खबर न आई जिन्होंने तुमसे पहले सरकशी की? दालान से आमना की तिलावत और तर्जुमा की आवाज़ उभरने लगी। उसके रंग ढंग इंसानों वाले नहीं हैं। वो एक माफूकुल फितरत मखलूक है और अपने काम का वबाल चखा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आमना सुना रही थी। इसे देखकर मुझे इतनी अजियत होती है कि मेरा दिल चाहता है जहाँ वो मौजूद हो वहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। मायरा की आंख से आंसू का पहला कतरा फिसला। तुमने ममता का दिल दुखाने का जो गुनाह किया, इसको गुनाह समझा कभी तुमने? हमज़ा का दिल चाहा कहे। ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें लाते तो बोलते, क्या आदमी हमें राह बताएंगे? आमना बेहद खुशहाल थी। हमज़ा ने उस रोज़ पहली बार ध्यान से उसकी आवाज़ सुनी थी। मैं समझती हूँ ये सब नेचुरल होता है, इस तरह के बच्चे भी नेचुरल होते हैं, मगर वो बच्ची जैसे बिला सूरत है। मेडिकल साइंस इसके सिलसिले में अपनी तवज्जुहात पेश करती है, मगर मैं सोचती हूँ ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो काफर हुए और फिर गए और अल्लाह ने बेनियाजी को काम फरमाया और अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों सराहा। आमना की आवाज़ आई। हमज़ा ने देखा चची जान की आंखों से झड़ी की सूरत आंसू रवां थे। तुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। बरसों पहले चची जान का जुड़े हाथों के साथ मायरा से फरियाद करने का मंजर उसकी नज़रों के सामने आ गया। अल्लाह और उसके रसूल ने अपनी जायज़ ख्वाहिशों को पाँव तले रोनने का कोई हुक्म नहीं दिया। मायरा की रौनत भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। माँ बाप के हकूक़, माँ का दर्जा, उसका एहतराम चची जान उसे बता रही थी। इसने हकारत से मुंह फेर लिया था। काफरों ने कहा कि वो हरगिज़ ना उठाए जाएंगे। तुम फरमाओ क्यों नहीं? मेरे रब की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे। फिर तुम्हारे कौतक तुम्हें जिताए जाएंगे और ये अल्लाह को आसान है। आमना की आवाज़ आई। मैं इस बच्ची की मौजूदगी में इस घर में नहीं रह सकती।
अब मायरा के आंसू कतार बांध गए थे। हमजा ने अपना पूरा ध्यान दालान से आती आवाज़ की तरफ मबजूल कर लिया। कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से। ए ईमान वालो, तुम्हारी कुछ बीबियां और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे एहतियात रखो। हमजा ने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। और अगर माफ़ करो और दरगुजर करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारे माल तुम्हारे बच्चे जांच हैं और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए चची जान की तरफ देखा। वो दोनों हाथ जोड़े ऊपर देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू रवां थे। बड़ी अजियत है ये मेरे लिए, बड़ी अजियत है। मायरा अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते बदिक्कत बोल रही थी। हमजा ने बरामदे से बाहर देखा। सहन में बारिश का पानी जमा हो गया था। नई बूंदें गिरने पर खड़े पानी में भंवर बनते और ख़त्म हो जाते। यकलख्त इसने उठकर मायरा का हाथ पकड़ा और इसे उठाकर अपने साथ लिए दालान में चलाया। जिस दिल को तोड़ने, अजियत देने, बेआवाज़ रुलाते रहने, जिन होठों पर कुफल डाल देने के गुनाह की मुर्तकिब हुई हो, इस दिल से जब तक माफ़ी नहीं मांग लोगी तब तक तुम्हारी अजियत ख़त्म नहीं होगी। इसने मायरा को चची जान के रूबरू खड़े करते हुए कहा। चची जान ने आंखें खोलकर सामने देखा। अपने ध्यान में तिलावत तर्जुमा करती आमना की महवियत टूटी और वो चौंक गई। मायरा साकित खड़ी थी। वो गुनाह नहीं था, एक जायज़ ख्वाहिश। बकवास बंद करो। हमजा के हाथ ने मायरा के गाल पर निशान छोड़ दिया। मायरा हाथ गाल पर रखे शशदरी से देखती रह गई। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें उस वक्त मारा होता। हमजा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। एक नहीं कई थप्पड़। उसने सख्ती से कहा, काश मैंने चची जान के कहने पर तुम्हारी टांगें काट कर फेंक दी होती, या तुम्हारी इस आशिक नामदार के गैरत दिलाने पर वाकई बंदूक उठा ली होती। इसकी आवाज़ इश्ताल की वजह से कांपने लगी थी। मगर उस वक्त मेरा नादान दिल तुम्हारी मोहब्बत का मगलूब था। तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुम्हारे चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट देखने का मुतमन्नी। मेरा ख्याल था तुम नाज उठवाने, बात मनवाने और इसके लिए हर हद से गुजर जाने का हक़ रखती हो। सो मैं हर उस रद्द अमल से दस्तबरदार हो गया जो तुम्हारी इस ख्वाहिश के जवाब में होना चाहिए था, या जिसकी मुझे तरगीब दी गई। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश और ज़िद के रास्ते में आने वाली हर रुकावट के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और अनहोनी को होनी में बदलने का वसीला बन गया, सिर्फ इसलिए कि मैं नादान ये समझता था कि तुम्हारे दिल को दुख देना गुनाह है। मायरा ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं इतना ही अहमक था। हमजा ने इसके इस तरह देखने पर कहा, इतना अहमक कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें पूछता रहा। तुम्हारी मोहब्बत से मगलूब मैंने एक मुमकिन शानदार कैरियर को लात मारकर इधर आबसेरा किया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बहुत खुशगुमान हूँ। यहाँ आकर रहना भी मेरी खुशगुमानी का नतीजा था। चची जान की खिदमत करके उनके लिए अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन कुर्बान करके मैं ये गुमान करता रहा कि कभी जब तुमको अपनी माँ का ख्याल आएगा, तुम उनके पास लौटोगी तो कितनी खुश होगी कि मैंने तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारी माँ का किस कदर ख्याल रखा। मेरे जैसा भी कोई अहमक होगा, सांस लेने को ठहरने के बाद दोबारा गोया हुआ। मैंने ये नहीं सोचा जो अपनी माँ की बरसों की रियासत की नाकदरी करते हुए एक अजनबी की खातिर इसे ठुकरा सकती है, वो मेरी मोहब्बत या मेरे दिल के जज्बों की क्या कदर करेगी। जिसकी आँख, दिल और ज़ुबान पर शर का पर्दा पड़ गया, जिसने अपनी गर्ज में इस दिल को पाँव तले रोन दिया जिसमें रब बसता है, जो नाशुक्री की इंतहा पर पहुंचकर कहती रही कि मेरी माँ बांध बांध कर ढोल पीटती रहेगी उम्र भर, वो मेरी शुक्रगुजार क्या होगी। मगर मैंने बताया ना, मैंने एक उम्र खुशगुमानी में गुजारती। वो ऐसे हंसा जैसे अपना तमस्खुर उड़ा रहा हो। मैं भी खुशगुमान था। फिर इसने इंकशाफ किया। तुम्हारी वापसी पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। तुम्हारा मान बढ़ाने को तुम्हारी खातरों खिदमतों में मसरूफ़ हुआ। कुछ तो अपनी मोहब्बत से मगलूब होकर कि इतने बरस गुजर जाने के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में ये पोजीशन संभाले बैठा था। कहते कहते इसकी नज़र आमना पर पड़ी, जिसका सर ये बात सुनकर मज़ीद झुक गया था। अब भी मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने का मुतमन्नी था, इसीलिए मैंने तुमसे कोई सवाल जवाब किया, न तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दिया। मगर अफसोस है मायरा, तुमने आज की गुफ्तगू के दौरान मेरे उम्र भर के इल्तबास पल भर में मलिया मेट कर दिया। मैंने तुमसे सवाल किया, तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे।
اس سوال کے پیچھے توقع تھی جب تم خود ماں بنی ہوگی تمہیں اپنی ماں کی بھی قدر آئی ہوگی نا۔ مامتا کی فطرت کو صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، مگر تم، اس نے مائرہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، تم گمراہی کے اس شاہراہ پر جا نکلی ہو جہاں تمہیں اپنے وطن سے جنی بچی کے لیے بھی مامتا کا احساس نہیں ہوتا۔ تم اس سے بھی پیچھے چھڑانے کی فکر میں ہو۔ نہیں، حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی خاندانی روایات، لاشعور میں بسے تعصبات نہیں جن سے غلط قدم اٹھا کر پیچھا چھڑایا جا سکے۔ خود غرضی کی جتنی بھی دبیز پٹی آنکھوں پر باندھ کر تم اس مافوق الفطرت بچی کے نظارے سے بچنا چاہو گی، اتنا ہی تمہارے دل کی اذیت بڑھتی جائے گی۔ سرکشی اور بغاوت کا یہ وہ پڑاؤ ہے جہاں سے آگے نہ ختم ہونے والی اذیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تم غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو، تمہاری بچی کی شکل میں اللہ کی بے نیازی کے رنگ تمہارے سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ تمہارے کوتک ہیں جو تمہیں اس شکل میں جتائے جا رہے ہیں۔ تمہاری ماں جس نے تمہاری خاطر لمبی جوانی بیگوی میں کاٹ دی اور عزت کی چادر سر پر تانے رکھنے کی خاطر جو آبلہ پا ہوئی، اس کی کسی نصیحت پر تم نے کان دھرے، نہ اس کی منت سماجت تمہارے سامنے کوئی حیثیت پا سکی۔ اپنے اور نادر کے درمیان جس خلا کا تم نے ذکر کیا، جس میں ایک محیب سناٹا گھوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جہاں تم دونوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہو، یاد کرو، یہ وہی خاندانی فرق ہے، تربیت ماحول کا فرق، جس کو چچی جان تمہارے گوش و گزار کر کے تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتی تھیں۔ وہ تجربہ کار تھیں، جانتی تھیں ذات، منات، خاندان سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا ہو، تو ماحول اور تربیت کا فرق ضرور آڑے آ جاتا ہے۔ تم نے کہا تمہاری پسند، ناپسند، ترجیحات، طرز زندگی سب اس خلا میں گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تلخ تجربہ تھا جس سے تمہیں بچانا چاہتی تھیں، مگر تم کو اس تجربے سے گزرنے کی بے قراری تھی۔ شاید یہ تجربہ تلخ نہ ہوتا جو تم ان کی دعا لے کر اس میں سے گزرنے کو جاتی۔ تمہاری بدقسمتی، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تمہارا دل اذیت میں مبتلا کیوں ہے؟ اس نے دم بھر کو مائرہ کی طرف دیکھا جو ستا چہرہ لیے چچی جان کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں سمجھتا رہا یہ تمہارے ضمیر کی خلش ہے جو تمہیں اب تک ان کا سامنا کرنے نہیں دے رہی۔ وہ ہنسا، مگر اب سمجھ میں آیا، یہ سرکشی کی یہ وہ سٹیج ہے جہاں اب بھی تم ان کو خاطر ملانے کو تیار نہیں۔ مائرہ نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، اور میں، وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ مجھے دیکھو، ایک خود غرض کی محبت میں اتنا غرض مند ہوا کہ سب رشتوں کا احترام ہی بھول گیا۔ تمہیں یاد ہے تو مجھے ایک نظم سنایا کرتی تھی فیض احمد فیض کی، جسے میں ہمیشہ فیض محمد کہا کرتا تھا۔ مجھے آج اپنا اور تمہارا تجزیہ کرتے ہوئے بے اختیار اس کے کچھ الفاظ یاد آ گئے، شاید تمہیں یاد آ جائے۔ چلو آج کچھ حساب زبان جان کر لیں، علم شمار کریں، درد آشکار کر لیں۔ حساب زبان جان، اس نے دہرایا۔ تمہاری محبت میں مغلوب میں سوچتا رہا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا بے وفائی ہے۔ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا، اس نے مکانہ سوچ کے زیر اثر میں اس فرشتوں جیسی لڑکی سے یوں غافل رہا جیسے اس کا وجود میرے ارد گرد ہے ہی نہیں۔ اس نے آمنہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کبھی اسے ڈھنگ سے مخاطب ہی نہیں کیا، میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں، لیکن آج تمہاری خود غرضانہ سٹیٹمنٹس نے مجھ پر یہ آشکار کیا کہ بے غرضی کیسی ہوتی ہے۔ اس لڑکی جیسی جو میری بیوی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ کرسی جیسے آمنہ کے وجود کے نیچے ڈگمگا سی گئی تھی۔ یہ مجھے آج تک نہیں پا سکی، مگر میں نے اس کی زبان پر کبھی کوئی گلہ آتے نہیں دیکھا۔ میرے دن اپنے کام میں اور آتے تمہارے کمرے میں گزرتی تھی، تمہارے بستر، تمہاری چیزوں سے، تمہارے لمس کو محسوس کرتے دل بہلاتے گزرتی رہی۔ اس نے سب جانتے ہوئے بھی کبھی نہ مجھے نہ کبھی چچی جان کو جھنجھوڑا کہ اگر میرے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے تو وہ کس جرم کی پاداش میں یہاں لائی گئی ہے۔ یہ چچی جان کی سگی بیٹی نہیں، چچی جان کی یوں خدمت کرتی ہے جیسی سگی بیٹی بھی نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس نے مائرہ کی طرف دیکھ کر جیسے اس سے سوال کیا۔ یہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، ڈگریاں اس کے سامنے ہیچ ہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ نے مضبوط ایمان کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کے دل میں سکون بسیرا کرتا ہے۔ یہ نا امید ہوتی ہے، نہ نامرادی کی خلش میں مبتلا۔ یہ ہماری تمہاری طرح اللہ سے گلہ نہیں کرتی، ہر حال میں شکر گزاری کا قرینہ جانتی ہے۔ اس کی حقیقت اور تمہاری خود غرضی سے آشکار ہونے کے بعد آج مجھ پر انکشاف ہوا کہ زیان جاں اس قدر کیوں ہے، میرا دل اس قدر ویران کیوں ہے۔ اس لیے مائرہ،
اس نے مائرہ کو دیکھا کہ ہماری تمہاری نیتوں میں فطور ہے. تم اپنے دل کو اور میں تم کو خوش رکھنے کے چکر میں دوسروں کی محبتوں سے بے نیاز رہے. میں اپنے تئیں چچی جان کی جو خدمت کرتا رہا اس میں بھی تم کو خوش رکھنے کی غرض شامل تھی. جب ہی تو اللہ نے ہماری نیتوں کا وبال چکھایا، تمہیں مافوق الفطرت اولاد عطا کر کے مجھے اولاد سے محروم رکھ کر. بے شک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. حمزہ کی آواز کپ کپ آنے لگی تھی. اب بھی موقع ہے مائرہ، چلو آج حساب ضیائیں جاں کر لیں. جن لوگوں کے دل دکھانے کا باعث بنتے رہے ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیں. اس نے نم آنکھوں سے آمنہ کی طرف دیکھا. اگلے لمحے مائرہ چچی جان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھی. امی مجھے معاف کر دیں، وہ چلا رہی تھی. اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حمزہ نے کچھ دیر پہلے سنے ہوئے الفاظ دہرائے تھے. چچی جان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مائرہ کو دیکھا تھا، پھر اسے سینے سے لگا لیا. ممتا خود غرض نہیں ہوتی، مجھ سے نہیں. اس سوچ کے شر سے پناہ مانگ جو تجھے اپنی بچی سے دور جانے پر اکساتی ہے. برسوں بعد چچی جان کی آواز گھر کی فضا میں ابھری تھی. ان سب نے چونک کر انہیں دیکھا تھا. تیرے جانے کے بعد میں نے خاموشی کی چادر اس لیے اوڑھی کہیں غم و غصے میں میری زبان سے کوئی بد دعا تیرے لیے نہ نکل جائے. میں اپنے دل میں تیرے لیے شر سے پناہ کی درخواست کرتی رہی. وہ کہہ رہی تھی اللہ نے تجھے شر سے توبہ کا موقع دیا ہے. بندے سے بغاوت اللہ سے بغاوت کی طرف لے جاتی ہے. برسوں پہلے تو نے نہ جانا کہ ماں اولاد کی دشمن نہیں ہو سکتی. میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر تیرے لیے وہ فیصلہ بہتر ہوتا تو میں کسی چیز کو آڑے نہ آنے دیتی. تو نے میری بات نہیں سمجھی اور تو نے دیکھا میں غلط نہیں کہتی تھی. ماں کا دل جس میں رب بستا ہے، پر اب تجھے اللہ نے شر سے موقع دیا ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ دنیا بھی انسان کو اس کے کوتک جتلا دیتا ہے. اسے معافی مانگنے، توبہ کرنے کا پتھر دلی سے نرم دلی کی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے. وہ مہربان بھی ہے اور غفور الرحیم بھی. انہوں نے مائرہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا. وہ اللہ کی بھیجی مخلوق ہے، تیرے پیٹ کی جنی ہے. ماں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر دیکھی، مامتا سے فرار حاصل نہ کر. اسے اپنے سینے سے لگا. اللہ تیری باقی سختیاں معاف کر دے گا. اس کے اور اس کے باپ کی طرف لوٹ جا. جا، میں نے تجھے دل سے معاف کیا. جا، اس بار تجھے میں اپنی رضا سے رخصت کروں گی. اللہ بھی تجھے آسانیاں عطا فرمائے. وہ کہہ رہی تھی اور مائرہ روتے ہوئے زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی. چچی جان نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا تھا. حمزہ نے کنکھیوں سے آمنہ کی طرف دیکھا جو دنگ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. حمزہ نے اپنے ہاتھ آمنہ کے سامنے جوڑ دیے. ایمان کی دولت سے مالا مال، شکر گزاری کے وصف سے سرشار آمنہ نم آنکھیں پوچھتے مسکراتی تھی. اس کا خاموش طبع، سرد مزاج اور لیے دیے رہنے والا شوہر اس روز خوب بولا تھا اور اس نے اس کے اوصاف کا صاف الفاظ میں اعتراف بھی کیا تھا. لا حاصل حاصل ہو گیا تھا. تمہارا میرا تعلق بس ایک لفظ کا ہے، لغت کے انت میں سمٹا ہوا، فقط ایک لفظ. اس ایک لفظ میں سچائی ہے زمانوں کی. چلو کہ آج یہی لفظ اختیار کریں، اس ایک لفظ کا دامن نہ داغدار کریں. برسوں بعد حمزہ کا دل مائرہ کی محبت کے گمان سے نکل کر ایک ناقابل تردید حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتراف کر رہا تھا. اور آمنہ کے دل کا غبار جیسے باہر چھاجوں برستی بارش کے ساتھ بہہ کر چھٹ رہا تھا. یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک. اجازت چاہتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.